سلطان، رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان شوکت اویسی، اور بے شمار تعریفیں اس مالک ہر جہاں کی کہ جس کے ہم سب، میں اور آپ اور کائنات کا ذرہ ذرہ جس کا مدح خواں ہے۔ بے شمار تعریفیں میرے مالک و مختار کی کہ جو شرق و غرب، بحر و بر، شجر و حجر کا مالک ہے، اور ہم سب اپنی زندگی کے بہت سے معاملات میں، بلکہ سبھی معاملات میں اس کے کن کے منتظر ہیں۔ ان گنت بے شمار درود پاک میرے آقا و مولا حضور سید عالم جانان عالم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر کہ جن کا ذکر دلوں کا چین ہے۔ اللہ رب الجلال کے کرم سے آج ایک بار پھر رمضان سلطان کی ٹرانسمیشن میں میں اور آپ اس وقت موجود ہیں، اور آج ناظرین محترم دوسرا عشرہ، یعنی کل تک ہم یہ بات کر رہے تھے کہ رمضان آنے والا ہے، پھر ہم نے یہ بات کی کہ پہلا روزہ، پھر دوسرا روزہ، پھر کرتے کرتے جناب پورا عشرہ رحمت ہم سے رخصت ہوا، اور آج یہ کیفیت ہے کہ ہم عشرہ مغفرت میں داخل ہو گئے ہیں۔ اب ہر بندہ اپنی اپنی جگہ اپنا محتسب خود ہے، اپنا احتساب خود کرے کہ ان گزرے ہوئے دنوں میں کیا کیا ہے اور آنے والے دنوں میں ہم نے کیا کرنے جانا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جہاں زندگی کے بہت سارے موضوعات کو ہم نے ان 10 دنوں میں زیر بحث لانے کی کوشش کی، مختلف موضوعات پر ہم بات کر رہے تھے۔ بالخصوص ایک موضوع ایسا بھی ہے کہ جو آج کل ہمارے ہر گھر کا المیہ کہہ لیں، ہر دوسرے گھر کا تو میں نہیں کہوں گا، ابھی بھی ہمارے اسلاف کی روایات و اقدار موجود ہیں، لیکن ہر دوسرے گھر کا ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ ہے کہ اکثر والدین شکوہ شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جی ہماری اولاد بہت نافرمان ہے۔ مختلف زندگی کے جو شب و روز گزر رہے ہوتے ہیں، ہم یہ شکوہ تو کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری بات نہیں مانتی، ہماری اولاد نافرمانی کرتی ہے، ہماری اولاد یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے، کما کے نہیں لاتے، کما کے لاتے ہیں تو باہر خرچ کر دیتے ہیں، راتوں کو دیر سے گھر پہ آتے ہیں، وقت پہ کام پر نہیں جاتے، ماں کا احترام نہیں کرتے، باپ کا ادب نہیں کرتے۔ یہ مختلف شکایتیں ہماری زبان پر رہتی ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا کہ ہم نے اپنی جو ہمارا بچہ اگر فار ایگزامپل وہ اگر 22 سال کا ہے، 23 سال کا ہے، 25 سال کا ہے، تو ان 20-25 سالوں میں ہم نے اپنے بچے کو فیڈ کیا کیا ہے، ہم نے اپنے بچے کو دیا کیا ہے، تربیت کی صورت میں، اپنے عادات و اطوار کی صورت میں، اپنے گھر کے ماحول کی صورت میں، جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی صورت میں، اصحاب کی تعلیمات کی صورت میں، جو مشائخ کا ہمارا طریقہ رہا اس کی صورت میں، یا ہماری پچھلے 20-25-50 سال پیچھے چلے جائیں جو ہمارے بڑوں کا طریقہ رہا ہے، کیا ہم نے اپنے بچوں کو وہ سب کچھ سکھایا، یا صرف ہم نے ان کے ہاتھ میں موبائل دے دیا اور اس کے بعد ہم ان سے بے بہرا ہو گئے، ہم نے ان کو چھوڑ دیا ان کے حال پر۔ اس بات پر خاص طور پہ ناظرین محترم غور کرنے کا یہ غور طلب موضوع ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کو فیڈ کیا کیا، ہم نے اپنی اولاد کو دیا کیا ہے، اور جو کچھ ہم نے اپنی اولاد کو دیا وہ ایک مثل بڑی مشہور ہے کہ جو آپ بوتے ہیں وہی آپ کاٹتے ہیں۔ تو ہم نے جو کچھ اپنی اولاد کو دیا ہے ریٹرن میں ہمیں وہی آنا ہے، اللہ ماشاءاللہ کسی کا بہت ہی برا نصیب ہو، اچھی تربیت کے باوجود اولاد جو ہے وہ بگڑ جائے یا اولاد اچھی نہ نکلے تو یہ اس کی بدقسمتی کہہ لیں، لیکن زیادہ تر 99% ہماری تربیت ہی لوٹ کر آتی ہے۔ ہمارے گھر کا ماحول کیسا ہے یہ ہمیں سوچنا ہے، ہم اپنے بچوں کو کیا تربیت دے رہے ہیں، ہم نماز کی طرف میاں بیوی اگر خود اٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں تو لامحالہ بچوں کا بھی رجحان بنے گا، اور اگر باپ ہی نہیں نماز پڑھتا، باپ ہی اگر صبح فجر میں نہیں اٹھتا تو بچوں نے کیا خاک اٹھنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر جو ہمارے دن کے معمولات ہیں، ہماری زندگی کے جو روز و شب ہیں، اس میں
किस हद तक हम अपने बच्चे को सच सुना रहे हैं और किस हद तक हम उसे झूठ सुना रहे हैं, और फिर हम ये इस बात के दावेदार बन जाते हैं कि नहीं जी हमारा बच्चा तो हमारे ऑर्डर के बस ताबे रहे, हमारा फरमाबरदार रहे, हमारी बात से हटके कोई बात ना करे। अल्लाह के बंदो ये तो सोचो कि आज शिकवा कर रहे हो, दिया क्या है? तो जो नहीं दे सके वो अब देना शुरू कर दें, और जिनके बच्चे अभी छोटे हैं वो देना स्टार्ट करें। अपनी औलाद को अच्छी तरबियत, और फिर अच्छी तरबियत मेरे आका व मौला हुजूर की तालीमात, हुजूर सैयद आलम जानान आलम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की तालीमात से बढ़ के तो कोई अच्छी बात हो ही नहीं सकती। इस पर हमें गौर करना है। मेरे साथ मौजूद हैं आज मुमताज़ व मोहतरम उलमाए किराम के पहले हमारे मेहमान, बहुत ही मारूफ और मोहतरम शख्सियत हैं। जहाँ जहाँ अल्लाह रसूल का जिक्र होता है, जहाँ महफिलें सजती हैं, जहाँ लोग अल्लाह और उसके महबूब का जिक्र करते हैं, वहाँ इनका नाम बड़ी मोहब्बत से लेते हैं। सियालकोट से तशरीफ़ लाए हैं हज़रत अल्लामा मौलाना अमानुल्लाह तैयबी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्लामा साहब खैरियत से हैं? अल्लाह की रहमत आपकी दुआएं, आप सुनाएं। माशाअल्लाह, सफ़र बखैर रहा? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की जज़ाकुमुल्लाह। दूसरे हमारे मेहमान जनाब रोज़ाना हमारे साथ होते हैं। रोज़ाना में एक दिन नहीं होते, जुम्मे का दिन। तो ये बात गलत हो जाएगी कि जी रोज़ाना हमारे साथ होते हैं, जुम्मे के दिन नहीं होते, बाकी 6 दिन हमारे साथ होते हैं। बहुत ही मुमताज़ व मोहतरम आलिम दीन, बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू फरमाते हैं, और बड़ा ही इनका एक अपना वालिहाना अंदाज़ भी है, मैं कहूँगा। तशरीफ़ फरमाए हज़रत अल्लामा वक़ास अली खालिद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक दिन आप गायब रहते हैं जुम्मे के दिन? अच्छा होता है जनाब, कभी कभी ऐसा। रिलैक्स करते हैं? जी जी, आराम करते हैं? आराम भी करते हैं, फिर जुम्मा पढ़ाना होता है, फिर ऐसे मामलात होते हैं सियालकोट। हमारे लिए भी दुआ करें कि क्या छुट्टी हमें मिल जाए करें इंशाअल्लाह ताला आपकी छुट्टियाँ थोड़ी रह गई इंशाअल्लाह। ठीक है जनाब अल्लामा साहब। दूसरे हमारे साथ जो मेहमान सना खान रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाए हैं, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के हामिल हैं। अल्लाह ने इन्हें खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है। अल्लाह अच्छी आवाज़ दे तो मेरे आका के ज़िक्र के अलावा और तिलावत के अलावा और कर ही क्या सकते हैं। ये बेहतरीन काम है कि जो मेरे आका व मौला हुज़ूर सैयद आलम की सना व तौसीफ़ बयान करे अच्छी आवाज़ के साथ। तशरीफ़ फरमाए हैं जनाब वसाफ़ अहमद हमदानी। कैसे जनाब, खैरियत से? जज़ाकुमुल्लाह। अल्लामा साहब आपसे शुरू करते हैं गुफ्तगू का आगाज़। और ये जो मैंने अभी जो रोना रोया है, जो मेरे इंट्रो में जो जिन बातों की तरफ मैंने इशारा किया है, क्या कहेंगे, हमें तालीमात क्या मिलती हैं जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की? देखें, हम ये तो कह रहे होते हैं कि जी हमारी औलाद नाफरमान है। औलाद ये कहती है, मैं इस बात को ही अगर मरकज़ बना लूँ अपनी गुफ्तगू का, कि घर में 5 बेटे हैं तो पता लगा कि अम्मा अब्बा की जो ज़्यादा मोहब्बत है वो 3 बेटों से है, बड़े वाले 3, बाकी वाले 2 से नहीं है, या बड़े वाले 3 से मोहब्बत नहीं है, बाकी 2 से है। ये भी एक रवैया रहता है घरों में। थोड़ा सा ये बताइए कि जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने कुरान और हदीस की रोशनी में तो हमें पता चले कि हुजूर की तालीमात क्या है इस हवाले से, तरबियत के हवाले से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो मैं ये करूँगा कि सबसे पहले हम जो औलाद मांगते हैं, बस एक ही हमारा मिशन होता है, हमारी औलाद खूबसूरत हो। सबसे पहले जब मांगते हैं तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बावजूदात हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम, कुरान मजीद में वो लफ्ज़ आता है कि रब्बी हबली मिनस सालिहीन। आपने जब भी अपनी औलाद मांगी तो अल्लाह से यूँ करके मांगी कि अल्लाह मुझे सालिहीन औलाद अता फरमा। तो हमें भी इस तरह मांगनी जब भी चाहिए तो हम अल्लाह से सालिहीन औलाद मांगे, जबकि हम नहीं मांगते। हमसे सबसे पहले जो हमारा जो सवाल होता है वो ये होता है, लड़का हो हाँ, और चांद जैसा हो, हाँ, नसीब बड़ा अच्छा लेकर आए, नसीब बड़ा अच्छा लेकर आए। वैसे सब साथ में ये होता है कि वो चांद जैसा हो। अब चांद तो टेढ़ा है, कि अगर रब वैसा ही अता कर दे तो वो तो टेढ़ा है। तो मांगना ये चाहिए कि अल्लाह हमें सालिहीन औलाद अता फरमा, हमें ऐसा बेटा अता फरमा कुछ जो नबी के दीन पर चलने वाला हो, नबी के दीन को फैलाने वाला हो। तो आज हम जो आपने बात की है ना, जो हम बोएंगे वही हम काटेंगे, जो हम पाएंगे, जो हम बीजेंगे वही हम काटेंगे। तो बड़ी अच्छी बात आपने मेरे से पहले कर दी, और बड़ी मुझे ये दिल लगी बात हुई कि जो हम बीजेंगे वही हम काटेंगे। हम औलाद की तरबियत कैसी कर रहे हैं? तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि 7 साल तक जो बच्चा आपके इर्द गिर्द और करीब रहता है और माँ की और बाप की बात को वो बहुत कबूल करता है, और साइंस ने भी इस पर रिसर्च की है, वो भी 7 साल तक बताता है कि 7 साल बच्चा वालिदैन के करीब रहता है। और आपने एक बात बीच में ऐड किया कि जब हम उसको मोबाइल दे देंगे तो फिर हमसे उससे कैसी अच्छी उम्मीद रख सकते हैं। तो 7 साल जब आपके पास बच्चा रहता है तो सबसे पहले हमारी क्या बात होती है वैसी साहब
کہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ بول ابا یا بابا یا ماما، یہ لفظ بولیں گے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جب بھی اپنے بچوں کو سکھائیں سب سے پہلے اس کو اللہ کہنا سکھائیں اور اس کے بعد اس کو لا الہ الا اللہ کہنا سکھائیں۔ جب آپ اس کے سامنے یہ لفظ بولیں گے کہ بیٹا لا الہ الا اللہ بولو، میں بھی یہ بات بولوں گا، باپ بھی بولے گا، ماں بھی بولے گی، دادی بھی بولے گی، دادا بھی بولے گا، چاچو بھی بولے گا، سبھی یہی بات کریں گے، تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ سب سے پہلے جو میری ابتدا ہے وہ کس بات پہ ہے، کہ وہ اس بات پہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس پہ جب اس کی ابتدا ہوگی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس کسی انسان کی ابتدا پہ کلمہ آیا اور انتہا پہ کلمہ آیا اس کی بخشش مالک کر دے گا۔ یہ ٹھیک ہے، تو ویسی سب بات یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی ابتدا ہم بری کر لیتے ہیں۔ بری کیا کرتے ہیں کہ ہم ان کو سٹارٹ پہ جو ان کی سالگرہ منانا شروع کر دیتے ہیں، پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 7 دن کے اندر اندر اس کا نام بھی آپ نے رکھنا ہے۔ جب نام رکھنے کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں ایسا نام ہو جو دنیا سے نرالا ہو، جو دنیا سے ہٹ کرو، جب کہ سمجھ نہیں آئے۔ جی بالکل بالکل، جو بے معنی ہو۔ کئی نام میں نے ایسے سنے ہیں کہ جو بے معنی ہوتے ہیں، ان سے پوچھا جاتا ہے اس کا معنی، یہ میری پھپھو نے رکھ دیا تھا، مجھے پتہ نہیں چلا۔ یہ اچھا نام رکھا جائے، اچھا نام رکھا جائے۔ عبداللہ نام بہت اچھا، عبد الرحمن نام بہت اچھا جس کو اللہ کے نبی نے پسند کیا، اس جیسے نام رکھے جائیں۔ اور ناموں پہ بڑا اثر ہوتا ہے۔ جب ہم بیٹے کا نام رکھتے ہیں سلیمان، تو ہماری نیت ہونی چاہیے کہ سلیمان فارسی کے نام پہ نام رکھنے لگے۔ جب ہم اس کے نام پہ نام رکھیں گے تو پھر یقیناً اس کی جو تربیت ہے وہ انہی پہ جائے گی۔ تو جب ہم اور کوئی سلیمان لے لیں، انڈیا کے لے لیں یا کوئی اور لے لیں، تو پھر اس کے ہم سوچ سکتے ہیں کیسا ہوگا۔ اور دوسری بات، اویسی صاحب جب والدین تربیت کرتا تھا، حضرت بابا فرید گنج شکر علیہ رحمہ، آپ کی جب آپ کی والدہ ماجدہ نے تربیت کی تو بچپن میں وہ اپنے بیٹے کی وہ جائے نماز کے نیچے وہ ایک پڑیا رکھتی تھی شکر کی، تو اس کی نیت کیا تھی کہ میرا بیٹا نمازی بن جائے، نمازی بن جائے، لالچ دے کر کہ نماز کی طرف راغب ہو جائے۔ بے شک بے شک، بچہ اس بات پہ ہوتا ہے نا کہ مجھے کوئی ایسا لالچ دیا جائے۔ کیا آج میں اپنے بیٹے کے نیچے، تکیے کے نیچے یا جائے نماز کے نیچے چاکلیٹ بھی نہیں رکھ سکتی کہ میرا بیٹا اگر نمازی بن جائے، میرا بیٹا راہ راست پہ آ جائے، راغب ہو جائے، میرا بیٹا نماز کی طرف جو ہے نا راغب ہو جائے۔ آپ نے بڑی بات کی ہے ویسی صاحب، میں آپ کی باتوں پہ بات کروں گا۔ آپ نے ایک بات کی ہے کہ صبح اگر باپ اٹھ کے نماز پڑھنے کے لیے جائے گا تو یقیناً بچہ بھی جائے گا۔ بالکل، جب باپ نماز پڑھے گا، قرآن پڑھے گا، تو یقیناً بچہ بھی قرآن پڑھے گا اور نماز پڑھے گا۔ اور آپ نے دیکھا ہے کبھی آپ گھر میں نماز پڑھیں تو آپ کا چھوٹا بچہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، اس کو جائے نماز ملے یا نہ ملے وہ یقیناً کھڑا ہو جائے گا۔ اور جیسے جیسے آپ قیام کریں گے وہ بھی قیام کی طرف جائے گا، جب رکوع کریں گے وہ بھی رکوع کرے گا، جب سجود کریں گے وہ بھی سجود کرے گا، حالانکہ اس کو آتا نہیں کرنا، وہ کرنا چاہتا ہے جبکہ ہم اس کو کروا نہیں رہے، وہ کرنا چاہتا ہے ہم اس کو کروا نہیں رہے۔ تو لہٰذا اگر اس طرح کیا جائے کہ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ کھڑا کیا جائے، اور آپ نے جب بتایا کہ جب آپ مسجد میں جائیں گے تو بچہ بھی مسجد میں جائے گا، بالکل، اور یقیناً آپ ایک منتھ اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جائیں اور ساتھ لے کر آئیں، ساتھ لے کر جائیں، ساتھ لے کر آئیں، اور ایک دن آپ نہ جائیں تو بچے کو ڈھونڈیں آپ نماز کے ٹائم پہ کدھر ہے، صحیح، تو پتہ چلے گا وہ تو مسجد میں گیا ہوا ہے، یعنی آپ نہیں بھی جائیں گے تو وہ مسجد میں چلا جائے گا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے علامہ صاحب، انشاءاللہ مزید اس پر کلام کریں گے، بہت گفتگو ہو سکتی ہے اس موضوع پر، ہماری زندگی کا المیہ ہے، ہماری زندگی کا بڑا اہم موضوع ہے، اور کاش کہ ہمارے آج کل کے والدین جو ہیں، اچھا میں یہ دیکھ رہا ہوں علامہ صاحب آپ کی طرف آتے ہوئے کہ جیسے جیسے دور ڈیجیٹل ہو رہا ہے، ماں باپ بھی ڈیجیٹل ہو رہے ہیں، ماں کے پاس بھی موبائل ہے، باپ کے پاس بھی موبائل ہے، پھر اٹھا کے بیٹے کو بھی موبائل دے دیا، تو مقصد وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کے انداز بتائے وہ تو اب ہم خود مقصد ہم اپنے آپ کو ٹائم نہیں دے پاتے، ہم اگر کھانا کھا رہے ہیں تو بھی یہ چل رہا ہے، ہم اگر کپڑے بدلنا ہے کہیں جانا ہے جلدی جلدی تو بھی میسیجنگ چل ہی رہی ہے۔ کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ ادھر تعلیمات کا کیا رخ تھا اور ادھر کیا انداز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بہت شکریہ شوکت اویسی صاحب، اور آج کا عنوان بڑا ہی زبردست ہے اس سماج کے حوالے سے۔ اس معاشرے میں دیکھیں جب انسان کی شادی ہوتی ہے تو شادی کے بعد انسان کی خواہشات میں سے جو سب سے پہلی خواہش وہ یہی ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں اولاد کی نعمت عطا فرمائے۔ اس کائنات کے اندر اللہ رب العزت کی نعمتوں پہ ہم گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں، دھیان کرنا چاہیں، خالق کائنات نے انسان کو اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں لا تحصوہا، ہم شمار ہی نہیں کر سکتے، ہم گن ہی نہیں سکتے
اس کے نعمتوں بھرے جہان کے اندر جو حسین اور اعلیٰ نعمتیں کہ جس سے انسان کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، انسان کو سکون ملتا ہے، ان نعمتوں میں جو بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت اولاد کا ہونا ہے۔ اولاد اللہ رب العزت کی طرف سے یہ عطیہ خداوندی ہے، اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے جو خالق کائنات نے انسان کو عطا فرمائی ہے۔ اور آج کا جو بچہ ہے کل کا وہ جوان ہوتا ہے۔ قرآن پاک کے تناظر میں ہم بات کریں تو یہ بات سامنے آئے گی، رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ والدین جن کی شادی ہوئی ہے، جن کو رب کائنات نے اولاد عطا فرمائی ہے، ان دونوں کے لیے حکم خداوندی قرآن پاک میں موجود ہے کہ تمہاری شادی ہوئی، شادی کے بعد اولاد ہوئی، اب تم نے اس اولاد کو ان کے جو دل کرے ان کی خواہشات کی تکمیل پہ ان کی پرورش نہیں کرنی۔ تمہارے لیے جو کمپلیٹ کوڈ آف کنڈکٹ، جو پورا ایک ضابطہ حیات ہے، وہ ہم نے طے کر دیا ہے، وہ بتا دیا ہے۔ قو انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی جہنم سے بچو اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ یہ حکم خداوندی آ گیا کہ آپ لوگوں نے بھی جہنم سے بچنا ہے، اور جو آپ کی اولاد ہے آپ نے اس اولاد کو بھی جہنم سے، سختیوں سے، عذاب سے بچانا ہے۔ اس لیے رب کائنات کی ذات کا یہ فرمان اور ہم سب کے لیے یہ سب چیزیں اس لیے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کی تربیت بھی بہتر کرنی ہے، اور جو ہماری تربیت ہوگی تو یہ تربیت آگے کنورٹ ہوگی، آگے اولاد میں جائے گی، اور اولاد جب والدین کو دیکھیں گے تو ویسا ہی کرنا شروع کر دیں گے۔ جیسے طیبی صاحب فرما رہے تھے کہ والدین کا ہونا اور والدین کا اپنا جو ان کا وجود ہے، والدین کی جو حرکات و سکنات ہیں، بچہ بڑی احسن طریقے سے اس کو نوٹ کرتا ہے۔ اور آج کا یہ ڈیجیٹل جو زمانہ ہے، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آج کے دور میں تربیت جو ہے یہ ایک بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے، اور ہم جو لوگ تھے، ہماری تربیت جو معاملات ہو چکے، اب جو آنے والا زمانہ ہے، اب جو آنے والا دور ہے یا موجودہ دور ہے، اس دور میں یہ چیزیں آسان نہیں رہی۔ اس دور کے اندر والدین کو جھڈو نہیں بننا پڑے گا، والدین کو ایکٹیو ہونا پڑے گا۔ اس دور کے اندر بچے اتنے کلیور ہو چکے ہیں کہ آپ دیکھ یہاں رہے ہوتے ہیں، بچہ وہاں سے کام کر چکا ہوتا ہے، تو اس لیے والدین نے آنکھیں بھی کھولنی ہے، والدین نے موجودہ صورتحال کو چیلنج سمجھ کے قبول کرنا ہے، اور بچوں سے اور موجودہ ڈیجیٹل دور سے، موبائل سے، انٹرنیٹ سے گھبرانا نہیں، ان کا مقابلہ کر کے بچے کو تربیت کا ایسا سامان مہیا کرنا ہے کہ والدین بھی آگے بڑھیں اور اولاد کی اچھی تربیت ہو۔ اس حوالے سے ہم بات انشاءاللہ کریں گے۔ آپ کچھ اشارہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ نہیں، آپ کی گفتگو میں ہی چاہ رہا تھا کہ فوراً میں یہ سمجھ نہیں پایا جھڈو کس کو کہا آپ نے؟ مثلا کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ بے وقوفی جو ہوتی ہے، اور مثلا کہ ناسمجھی جو ہوتی ہے، اصل میں نافہمی ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے نا، میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، آپ کو پتہ ہے نا میرا تعلق کراچی سے ہے، تو تھوڑا سا یہ مشکل ٹپیکل لفظ جو ہے نا، میں نے ٹپیکل بولا اس لیے کہ اب یہ معاملہ نہیں چلے گا۔ تربیت کے لیے والدین کی ایکسیس بھی اور والدین کی ذمہ داریاں بڑھ چکی ہیں۔ شوکت ویسی صاحب، جب ہم بچپن میں تھے تو ہمارے ہاں دیکھا دیکھی محلے کا ایسا ماحول ہوتا تھا اور گرد و نواح کا ایسا ماحول تھا کہ ہم پروان چڑھ گئے، معاملات اچھے ہو گئے۔ اس دور کے اندر آپ کو بچنا پڑے گا، آپ کو ہر چیز سے بچنا ہے، آپ کو دائیں بائیں کے لوگوں سے بچنے کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا جو ایک شیطانی جو چیز ہے، اور وہ جو آپ کے گھر کے اندر داخل ہو چکی ہے موبائل کی صورت میں، اگر آپ کا استعمال اچھا نہیں ہے، اچھا استعمال ہے تو آپ کے فوائد بے شمار ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اگر اچھا استعمال نہیں ہے تو آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی نسلیں آپ کے گھر کے اندر برباد ہوں گی، آپ کی نسلیں آپ کی آنکھوں کے سامنے برباد ہوں گی، اگر آپ نے اس دور کو، اس زمانے کو عقل مندی، دانشوری اور محبت کے ساتھ اور احتیاط کے ساتھ نہ برتا ہو۔ صحیح، بالکل ٹھیک ہے جناب۔ اب وہ دھماکے اور ویپنز استعمال نہیں ہوں گے، یہ سب سے بڑا اب یہی ویپن ہے، اسی کے ذریعے اخلاقیات تباہ کی جائیں گی، اور کسی قوم کی تباہی کے لیے یہی بہت ہوتا ہے کہ اس کے نوجوانوں کا اخلاق برباد ہو جائے۔ اخلاق کی بربادی بھی اور نفسانی خواہشات کی تکمیل بھی، وہاں آپ کا اخلاق بھی گیا، آپ کا کردار بھی گیا، اور نفسیاتی طور پہ بھی آپ مریض بن جاتے ہیں۔ مقصد یہ کہ یہ چیز ایسی ہے نا، جب اخلاق، اصل میں علامہ صاحب آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں، اخلاقیات جب بندے کی تباہ ہوتی ہیں نا، تو پھر وہ سب سے پہلے اس کا فزیکلی جو سٹرکچر ہے، جو باڈی ہے اس کی، وہ کسی کام کی نہیں رہتی۔ درست بات ہے۔ جب اس کا دماغ ہی کام نہیں کرے گا، اس کے دماغ میں مغلظات چل رہے ہیں اور برائیاں چل رہی ہیں، تو پھر وہ کوئی پازیٹیوٹی کی طرف نہیں جائے گا، کوئی پازیٹیو سوچ اس سے نہیں نکلنی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ایک بڑا ایک ویپن ہے لوگوں کو برباد کرنے کے لیے۔ اب اس ویپن کو ہمیں بجائے اس کے کہ ہم بربادی کے لیے استعمال کریں، اس کو ہمیں صرف اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ وصاف تشریف فرما ہے، وصاف احمد حمدانی، کون سی نعت سنائیں گے جناب؟ میں والد صاحب پہ پڑھا ہوا ایک کلام
पंजाबी का आखी सोने नू वाई नीचे तेरा गुजर होवे उसके चंद अशार पेश करूँगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह जी वाह। जे मैं वेखां ते ओ ना वेखे, जे मैं ना वेखां ते ओ वेखे, ऐसे लेखे कदों मेरे होण जो विच वेखण दे ओ वेखे। वाह 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 वाह। यार ते तेरे अंदर वसदा तैनू एवें पैण भुलेखे, गुलाम फरीदा उस दे दर ते मरीए, उस दी मर्जी ओ भावें वेखे या ना वेखे। अल्लामा साहब क्या फरमाएंगे कि बहुत खूबसूरत पढ़ा आपने माशाल्लाह, क्या फरमाएंगे कि पुराने वक्तों में जो एक यानी हमारे पीछे 40 साल पीछे चले जाएं जी जी। तो एक माँ बाप और बच्चों के दरमियान एक ताल्लुक़ हुआ करता था जी। यानी कि माँ को भी ख़बर थी अपने बच्चे की और नज़रों में रहता था वो कि जी ये बच्चा इधर जा रहा है, उधर खेलने गया है, मदरसे गया है, स्कूल गया है, सब पता होता था। शाम होती थी, मगरिब के टाइम थोड़ा बहुत टीवी देख लिया, उसके बाद माँ बाप कहते थे बेटा सो जाओ, यही कुल ज़िंदगी थी। और उसके बाद फजर में जनाब माँ बाप उठाया करते थे। क्या एक वजह ये नहीं है कि इस डिजिटल ऐप्स ने हमारी ज़िंदगी को यकसर तबाह कर रखा है और इसके आने की, चले डिजिटल ऐप अपनी जगह कोई मसला नहीं, मोबाइल है भाई, अब किसी हदीस में तो नहीं लिखा कि आप मोबाइल लेके दें अपने बच्चे को, बेशक लिखा है तो मुझे बता दें आप उलमाए किराम, किसी हदीस में नहीं लिखा। अच्छा आप लेकर दे रहे हैं तो फिर क्या आपने अपनी नज़र के नीचे रखा है उसे? बहुत अच्छा। या आपकी आंखें बंद हैं और आपकी बंद आंखों के नीचे जो हो रहा है सो हो रहा है? आप अपने कमरे में सो रहे हैं, बच्चा अपने कमरे में बकौल आपके के सो रहा है, जी जी, सो गया है मेरा बेटा, बेशक बेशक, और आपने मोबाइल भी लेकर दे रखा है। और मकसद कहने का ये है कि ये सारे वो गम हैं कि जो आज के दौर में हो रहे हैं और हम उस पर तवज्जो नहीं दे रहे। बेशक जिनकी 30 साल की औलाद हो गई उनका तो मामला निकल गया ना हाथ से, बच्चे बड़े हो गए। लेकिन अब जब ये उनके लिए ख़ास तौर पे कर रहे हैं प्रोग्राम के जिनके बच्चे छोटे हैं और आने वाली जो मज़ीद जो डिजिटलाइज जो हमारी ज़िंदगी है जी जी, उसका उन्होंने सामना करना है, तो क्या हम उन्हें वो तरबियत दे रहे हैं कि जो उस दौर का मुकाबला कर सके, या हमने वो मादर पितर आज़ाद छोड़ रखा है, हम अपनी ज़िंदगी में मगन, वो अपनी ज़िंदगी में मगन? क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं इस बारे में ये बात करूँगा वैसी साहब, अल्लामा साहब ने बड़ी खूबसूरत बातें की जितनी भी की कि औलाद को यूँ नहीं छोड़ देना चाहिए, और आपने बड़ी बात की कि हम क्या बच्चों की तरफ हमारा ध्यान है भी है कि नहीं है, क्या हमने उनको ऐसी चीज़ें लेके दे दी कि जो हम उनसे जुदा वो हमसे जुदा। तो आपको ये याद होगा, मैं आपके इल्म पे बड़ा खुश हूँ माशाल्लाह, आप हर टॉपिक पे बड़ी खूबसूरत बात करते हैं वैसी साहब, आप उलमा का सदका है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता करे और आपकी टीम को भी अल्लाह जज़ाए खैर अता करे। आमीन। कोहिनूर की जितनी भी टीम है, चूँकि पूरी दुनिया में ये नशर किया जाता प्रोग्राम और आप हर रोज़ दिन के हवाले से बात करते हैं, मैं दुआ गो पूरी टीम के लिए और इस चैनल के लिए और देखने वालों के लिए दुआ गो और उम्मत मुसलमान के लिए दुआ गो। आपने ये सुना होगा बल्कि पढ़ा भी होगा और आपके इल्म में भी है कि जब हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने अपनी पहली शादी की तो उसमें से औलाद अल्लाह ने ना दी, जब दूसरी शादी की तो फिर अल्लाह से औलाद मांगी, अल्लाह ने जब औलाद अता की तो वो भी आपको मरहला याद होगा कि जब हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम हज़रत रब्बुल आलमीन हज़रत इब्राहीम को कहा कि हाजरा और इस्माइल को लें, जबकि दूध पीता बच्चा था तो कहा कि इसको मक्के की वादियों में छोड़ दिया जाए। तो जब मक्के की वादियों में छोड़कर माँ और बेटे को आए तो वो भी एक वालिद थे, वो भी एक बाप थे। तो जब वापस आए तो जब हुक्म खुदा हुआ क्या इब्राहीम मेरी राह पे कोई प्यारी चीज़ कुर्बान की जाए, मेरी राह पे कोई ऐसी चीज़ कुर्बान की जाए जो इब्राहीम जो तुझे बड़ी पसंद आए। तो आपने पढ़ा भी, आपके इल्म में भी है, वो ऊँट ज़बा किए, गाय ज़बा की, फिर वो ख्वाब आता रहा, तो फिर ये ज़हन में गुमान आया अपने बेटे को लेकर चल पड़े। बेटे को, क्या बात है क्या बात है। शौकत वैसी साहब जब आप उस वादियों में गए तो जाके सलाम किया तो हाजरा को ये बात अल्लाह के नबी ने बोली कि हाजरा बेटे को तो ज़रा तैयार करो। तो वो तरबियत किसने की जबकि बाप पास नहीं था, तब सिर्फ माँ थी। वो कहते हैं ना कि पहली दरसगाह माँ दी गोद हुंदी। हाँ। ठीक है, तो जब हजरत इब्राहीम ने कहा कि बेटे को तैयार किया जाए तो माँ ने ये पूछा ही नहीं कि प्यारे आका क्यों तैयार किया जाए, कहाँ जाना, बस आपने तैयार करना शुरू कर दिया। तो हालांकि इब्राहीम ने ये बात नहीं थी बोली कि करना क्या है, होने क्या जा रहा है। तो वैसे साहब वो हजरत इस्माइल ने अपनी माँ से पूछा कि माँ कहाँ जाना है मैंने, तो कहा बेटा तेरे बाप की कहीं दावत है, किसी दोस्त ने दावत की है तो वहां लेके जाना है। तो जब इतनी बात की तो आपको तैयार किया, तैयार करने के बाद आपके साथ जब वो रुखसत किया तो चलते चलते जब वो
آپ کو علم ہے کہ وہ شیطان آیا، راستے میں آیا، پھر گھر آیا، سارے معاملات ہوئے. تو جب حضرت ابراہیم نے یہ بات کہی اپنے بیٹے سے کہ بیٹا میں تمہیں یہ بات بتاؤں کہ میں تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہوں، تو بیٹے نے یہ کہا ہی نہیں کہ بابا مجھے ذبح کیوں کیا جا رہا ہے، آخر میرا قصور کیا ہے. اگر اللہ کی بات کی تو اللہ کی بارگاہ میں کیا پہلے انسان کا ذبح کیے جاتے تھے؟ کیا پہلے جانیں ذبح کی جاتی تھی کہ جانور ذبح کیے کہہ سکتے تھے، کہہ سکتے تھے، جبکہ بات نہیں کی. بات بس اتنی کی کہ بابا اگر اللہ نے کہا آپ کا ارادہ بن گیا تو ایک اسماعیل نہیں ہزاروں اسماعیلوں تو اللہ کی راہ پہ جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے. وہ ویسے سب سوچنے کی یہ بات ہے. تربیت کس نے کی؟ وہ باپ کی تربیت نہیں تھی، وہ صرف ماں ہاجرہ کی تربیت تھی. تو جس ماں نے ایسی تربیت کی تو باپ کی بات پہ لبیک بول دیا. کیسی تربیت تھی وہ ماں کی. میں کہتا ہوں آج اگر بچوں کی تربیت کرنی ہے تو ان کو پڑھا جائے، ان کی سیرت پڑھی جائے، ان کو پڑھایا جائے، ان کو سنایا جائے، گھر میں یہ ماحول قائم کیا جائے. بالکل بالکل. میں کہتا ہوں آپ نے بڑی تعلیم حاصل کی ہے. اویسی صاحب آپ نے دیکھا ہوگا سکولوں میں کمرے تنگ پڑ گئے ہیں، اتنے اسٹوڈنٹ ہیں، چیریں کم پڑ گئی، کمرے تنگ پڑ گئے. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر اسکولوں میں ایسے معاملات ہیں. 6 پرائیویٹ اسکول ہیں. جی بے شک بے شک، حالانکہ اتنے سکول ہیں اور محلے میں ایک مسجد ہے اور مسجد میں کوئی بھی نہیں آ رہا، صرف بوڑھے بوڑھے بابے آپ کو نظر آئیں گے. یہ آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ دوسرا عشرہ جو ہے وہ تشریف لے آیا اللہ کا مہمان. تو دیکھا کہ جب فرسٹ تراویحیں پڑھی گئی تو مسجدوں کے حال بڑھ گئے، مسجدیں بھری گئی. اب وہ 2-3 لائنوں پہ آہستہ آہستہ وہ ایک ہم نے پہلے میں ہمیشہ جب بھی میں رمضان ٹرانسمیشن میں پروگرام کر رہا ہوتا ہوں تو میں یہی کہتا ہوں کہ بھائی خدا کے واسطے جو پہلے دن تمہارا رش ہوتا ہے مسجد میں کہ مسجد کے باہر جگہ نہیں ملتی، سارے فلور بھرے ہوئے ہوتے ہیں، وضو خانوں میں جگہ نہیں ہوتی، اور جوں یہ 15 رمضان تک پہنچتے چلے جاتے ہیں ان کی تعداد کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو مقصد کیا ہے؟ احکامات بدل گئے نماز کے حوالے سے یا قرآن کے حوالے سے احکامات میں کوئی تبدیلی آ گئی؟ ایسا تو کچھ نہیں ہے. اور پھر جب لیلۃ الجائزہ آتی ہے، شب عید آتی ہے، تو سارے بازار میں ہوتے ہیں. فجر کی نماز میں جناب وہی ہمارے جو بابے جو ہوتے ہیں 2 یا بابوں میں تھوڑا اضافہ کر لیں 2-2.5 صفحے بن جاتی ہیں. لیکن جب عید کے بعد دوسرا دن آتا ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہوتا. کچھ بھی نہیں ہوتا. اچھا ہوتا کیا ہے؟ ہم بچوں کو سکول کی تو جو ہے نا ان کو راغب کر رہے ہیں کہ سکول جانا ہے، سکول جانا ہے. کبھی یہ نہیں کسی ماں نے کہا بیٹا 5 وقت کی نماز کے بنا میں تمہیں کچھ نہیں کرنے دوں گی. کبھی ایسا ماں نے نہیں بولا. اور آپ نے دیکھا ہوگا جو آپ نے بات کی ہے نا کہ الگ کمرے میں بیٹا بیٹھا ہے، اس کے پاس لیپ ٹاپ ہے، اس کے پاس نیٹ ہے، اس کے پاس موبائل ہے، تو وہ اس کو یوز کر رہا ہے. کیا خبر وہ کیا یوز کر رہے ہیں. تو اکثریت ایسے ہوتا ہے کہ پوری رات بچہ جاگتا رہتا ہے اور جب نماز فجر کا ٹائم آتا ہے تو ماں کا یہ لفظ ہوتا ہے بیٹا اب تو سو جا، اب تو اذانوں کا وقت ہو چکا ہے. افسوس ان ماؤں پہ، اب تو سو جا، اب تو اذانوں کا وقت ہو رہا ہے. تو ویسی صاحب یہ کتنے دکھ بھری بات ہے ان ماؤں کے لیے. میں بس یہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب ماؤں نے تربیت جیسی کرنی ہے پھر ویسا ہی صلہ ملنا ہے. جیسے علامہ صاحب نے بات کی ہے، میں اس بات کو آگے لے کے جاتا ہوں. پھر جب بڑے ہو جاتے ہیں، جب آپ نے بات کی جو 30 سال سے گزر گئے وہ تو بری ہو گئے جی، وہ تو تربیت سے نکل گئے. مثال ایک دے رہا ہوں، جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو پھر ماں باپ وہ علماء کے پاس، پیروں کے پاس، وہ شیخ کے پاس آ جاتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہماری بات نہیں مان رہا. وہ بھی کیسے مانے جب آپ نے اس کو دین کی تبلیغ ہی نہیں دی، دین کا درس دیا ہی نہیں، قرآن کا درس دیا نہیں، نبی کی حدیث کا درس ہی نہیں دیا، تو وہ کیسے آپ کی بات مانیں گے. تو جب ان کو قرآن کا درس دیا جائے، میرے نبی کے دین پہ ان کو پورا اتارا جائے تو پھر ان کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آٹومیٹیکلی روح میں آ جائے گا. بے شک. علامہ صاحب کیا بہت شکریہ، بہت خوبصورت آپ نے ماشاءاللہ گفتگو فرمائی اس حوالے سے، اور بالخصوص جو سیدنا ہاجرہ کا آپ نے حوالہ دیا اور سیدنا اسماعیل کا آپ نے حوالہ دیا کہ وہ اولادیں تھی. کیا بات. اور آج کی اولاد کو اگر علامہ صاحب کچھ کہہ دیں تو بڑا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. یہ تو ذبح کرنا تو بہت دور کی بات ہے. اچھا تھوڑا سا اس پر بھی غور کرنے توجہ طلب بات ہے کہ اسکول ہم اسکول کی تعلیم دلانا چاہتے ہیں جی. ادھر ہمارے مشائخ فرماتے ہیں، ہمارے جو اہل اللہ ہیں ان کی تعلیمات یہ ہے کہ کامیابی سراسر دین کے اندر ہے جی. کوشش کرو کہ دین تمہاری زندگی میں آ جائے. یہ ایک بڑا معروف ایک جملہ ہے کہ کامیابی ساری دین کے اندر ہے، کوشش کرو کہ دین تمہارے اندر آ جائے. ہم نے اس کو ریورس کر دیا ہے جی. ہم نے کامیابی کو سارا کامیابی کا دار و مدار دنیا کو کر دیا ہے اور دین کو اٹھا کر ہم نے ایک طرف رکھ دیا ہے کہ جی دین تو بس ٹھیک ہے، مولانا صاحب کے پاس جائیں گے، نماز پڑھیں گے، نکاح پڑھوا لیں گے مولانا صاحب سے. اس طرح کا ایک ذہن مائنڈ سیٹ لوگوں کا
لیکن ادھر اہل اللہ فرماتے ہیں کہ دین تمہاری کامیابی کا باعث ہے. دین تمہاری زندگی میں آئے گا تو تم کامیاب ہو سکتے ہو, اگر دین تمہاری زندگی میں نہیں آئے گا تو تم کامیاب انسان نہیں بن سکتے. چاہے تم کتنے بڑے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن جاؤ, کتنے بڑے انجینئر بن جاؤ, پائلٹ بن جاؤ, لیکن اگر تم دین سے دور ہو تو تمہاری زندگی کچھ حاصل نہیں ہے. کیا فرمائیں گے؟ اصل کامیابی تو یہی ہے کہ انسان اس دنیا میں بھی کامیاب رہے اور آخرت میں بھی کامیابی اس کو نصیب ہو. جو ریئل سکسیس ہے انسان کی زندگی میں وہ یہی ہے جس کو رب کائنات نے ارشاد فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ, کہ دنیا میں بھی انسان حسنات اکٹھی کرے, دنیا میں بھی انسان کامیاب ہو اور آخرت کے اندر بھی انسان کامیاب ہو. اور آخرت کے اندر کون کامیاب ہوگا؟ جو رب کائنات کے احکامات پر عمل پیرا ہوگا. آج ہم نے یہ سمجھا کہ دنیا کی چیزیں حاصل کر لی جائیں, اور والدین کا فوکس بھی یہی ہوتا ہے کہ بچوں کو انگلش آنی چاہیے, بچوں کو جدید جو کہ تعلیم ہے اس سے بچوں کو مستفید ہونا چاہیے, اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری حاصل کرنی چاہیے. ہمارے والدین کا کبھی یہ سوچ نہیں ہوئی, کبھی دھیان نہیں گیا کہ بچوں کو اصل کامیابی کا راز بتائیں. ہم کہتے ہیں کہ آپ نے یہ گول سیٹ کر لیا اور اس گول کو اچیو کر لیا اور آپ کامیاب ہو چکے ہیں, آپ اچھے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن چکے ہیں, ڈاکٹرز بن چکے ہیں, پائلٹ بن چکے ہیں, انجینئرز بن چکے ہیں, آپ نے اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگریاں حاصل کر لی ہیں, اب آپ کامیاب ہو چکے ہیں. ہمارے والدین بچوں کو دینی تعلیم کی ہم نے اہمیت کو کتنا سمجھا ہے, کتنا رکھا ہے. 500 روپے ہمیں دین کے نام پر دینے پڑیں اور فیس کی مد میں دینے پڑیں, ہمیں مصیبت پڑ جاتی ہے. وہاں ہم 10,000 فیس دے رہے ہیں, یہاں پہ ہم نے قرآن سیکھنے کے لیے 1,000 فیس دینا بھی ہمارے لیے مشکل ہو چکا ہے. ہم چاہتے ہیں وہ بھی فری مل جائے. جو فری آپ لیں گے پھر وہ ایسا ہی لیں گے. اس لیے آپ کی جو ترجیحات ہیں وہ بدلنی چاہیے, اور ان ترجیحات کو کہاں سے لینا ہے؟ حضرت لقمان آپ سے لیں. حضرت لقمان بڑے دانا ہیں, بڑے حکیم ہیں. آپ نے جو اپنے بچوں کو, بیٹے کو جو نصیحت کی وہ کیا کی ہے؟ لا تشرک باللہ, کہ آپ نے شرک نہیں کرنا. ان الشرک لظلم عظیم, کہ شرک جو ہے بہت بڑا ظلم ہے, آپ نے شرک سے بچنا ہے. تو آج والدین اپنے بچوں کو کتنا یہ سمجھاتے ہیں ان کے عقائد کو درست کرنے کے لیے کہ بیٹا آپ نے شرک نہیں کرنا, آپ نے کسی کو اللہ کے شریک نہیں ٹھہرانا. جب آپ نے شرک نہیں کرنا اس کا مطلب یہ ہے آپ نے اللہ کی توحید کو ماننا ہے. جب اللہ کی توحید کو ماننا ہے تو آپ نے دعا بھی اللہ سے مانگنی ہے, حاجات بھی اللہ سے مانگنی ہے, اور آپ کی زندگی کا, عزت کا اور ہر چیز کا رکھوالا وہ اللہ کی ذات بن جاتی ہے. جب والدین بچوں کی یوں تربیت کریں گے تو ان کا معاملہ ٹھیک ہوگا. دوسرا آپ نے اپنے بیٹے سے فرمایا قیم الصلاۃ, بیٹا نماز قائم کرو. آپ نے نماز کو قائم کرنا ہے, آپ نے کسی حال میں بھی نماز کو اپنی زندگی سے نہیں نکالنا. پھر آپ فرماتے ہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر, کہ آپ نے نیکی کا حکم دینا ہے, برائی سے آپ نے منع کرنا ہے. ساتھ آپ فرماتے ہیں بیٹا آپ نے تکبر نہیں کرنا, آپ نے غرور نہیں کرنا, اور آپ نے اپنی آواز کو پست بھی رکھنا ہے, نرمی کا مظاہرہ کرنا ہے, تکبر آپ نے نہیں کرنا. یہ ایک باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے کہ آج کا باپ اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو کہتا ہے کہ آپ نے شرک نہیں کرنا, آپ نے نماز نہیں پڑھنی, آپ نے غرور نہیں کرنا, آپ نے تکبر نہیں کرنا, آپ نے نرمی کا رویہ اپنانا ہے. آج کا والدین یہ چاہتا ہے بچہ پیسے کہاں سے آئیں گے, وہ پیسے جہاں سے مرضی آئیں, جو کماؤ پوت ہوتا ہے وہ سب گھر والوں کو اچھا لگتا ہے, مگر ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ پیسہ آیا کہاں سے ہے, یہ مال کہاں سے آیا. بہت عمدہ. وقاص علی خالد صاحب بڑی اچھی گفتگو فرما رہے تھے. میرا بھی یہ تجربہ رہا ہے کہ میں نے اکثر ماں باپ کو صرف یہی کہتے سنا ہے کہ میرا بیٹا پائلٹ بنے گا, انجینئر بنے گا, بڑا افسر بنے گا اور بڑی کامیابی حاصل کرے گا. مائنر پرسنٹ 0% بھی میں نے لوگوں کو یہ کہتے نہیں سنا کہ میرا بیٹا عالم دین بنے گا, حافظ قرآن بنے گا یا دین کی طرف جائے گا. ساری اللہ نے کامیابی جو ہے وہ ہماری کامیابی کا دار و مدار دین کو رکھا ہے. دین جتنا ہماری زندگیوں میں ہوگا ہم اتنے کامیاب ہوں گے, جتنا دین سے دور ہوں گے ہماری زندگی اتنی بیکار ہوتی چلی جائے گی. مختصر سا وقفہ ہے جناب, حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد. رمضان ہے سلطان, رمضان ہے سلطان, رمضان ہے سلطان, رمضان ہے سلطان. رمضان ہے سلطان, رمضان ہے سلطان, رمضان ہے سلطان, رمضان ہے سلطان. اللہ. جناب حافظ مرغوب حمدانی
کے صاحبزادے وصاف احمد حمدانی حضور کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ علامہ صاحب، بیٹوں کی بڑی ہم بات کرتے ہیں، بیٹے نے یہ کر دیا، بیٹے نے وہ کر، ابھی تک یہی گفتگو ہو رہی ہے ساری، بیٹے کو ہی فوکس کیا جا رہا ہے کہ جی ہماری اولاد، لیکن اس پر بیٹیاں بھی شامل ہیں۔ بیٹیوں کے حوالے سے کیا فرمائیں گے کہ کل میدان محشر میں دوزخ کے دروازے پر کیا ایک عورت یہ نہیں کہہ رہی ہوگی کہ میرے باپ کو بھی جہنم میں ڈالو، کمال کمال کی، میرے باپ کو بھی جہنم میں ڈالو، بے شک بے شک، کہ اس نے مجھے غلط کام سے روکا نہیں، اس نے میری تربیت میں کمی رکھی اور مجھے بتایا نہیں زمانے کے نشیب و فراز کا، تو وہاں بھائی کو بھی، شوہر کو بھی، یعنی بیٹے کو بھی ایک عورت کھڑے ہو کر کہے گی کہ مالک میں جہنم میں جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن ان کو بھی تو بھیجو۔ یہ وجہ تھے اصل، صحیح بات۔ اگر یہ مجھے یہ فیڈ کر رہے تھے، میں تو ویسی نکلی، تو وہاں پہ تو باپ پھنس جاتا ہے پھر۔ بے شک بے شک، ایسی کیا کہیں گے؟ میں اس میں یہ کہوں گا کہ اویسی صاحب بڑی بات کی آپ نے کہ جب جہنم کے دروازے پہ عورت کو لایا جائے گا تو ایسے ہی وہ بولے گی کہ اے مالک مجھے ڈالنے سے پہلے میرے باپ کو پیش کیا جائے۔ باپ پیش کیا جائے گا تو کہے گی پہلے تو اس نے میری تربیت کی، جب کہ اس نے ٹھیک نہ کی تو میں دنیا کے معاملات میں الجھ گئی، دنیا کو میں نے اپنا لیا، اس نے مجھے دین کی صحبت پہ نہیں لایا، اس نے مجھے دین کا درس نہیں دیا۔ بے پردہ ہو کر جا رہی ہے، بے پردہ ہو کر بیٹی گھر سے نکل رہی ہے، جی، باپ نہیں کہتا کہ تم کیسے کپڑے، تم نے چست کپڑے پہنے میں، کیوں پہنے میں بھائی، کوئی شک نہیں، کیوں جا رہی ہو؟ میرے آقا و مولا ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے آقا و مولا کی تو یہ تربیت ہے نہیں، ہمارے صحابہ کرام کی تربیت میں تو یہ تھا نہیں اس طرح کے کپڑے۔ اب میرے آقا و مولا تو پائل کی آواز تک کے لیے آپ نے حکم فرمایا کہ یہ غیر کے کان میں نہ جائے، خوشبو لگا کے نہ نکلو کہ یہ کسی غیر تک نہ پہنچے کہ مبادا وہ تمہیں تنگ کرے۔ ایسے ہی عورت کو چھپانے کی چیز کہا نا، ایسے عورت کو چھپانے کی چیز کا، ہم اپنی بیٹی کو نہیں روکتے۔ ویسے صاحب دیکھیں، عورت کا میں نہیں چھپی ہوئی چیز، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ چھپی ہوئی چیز اس کو چھپایا جائے، جبکہ اس کو چھپایا نہیں جاتا۔ اس کے کپڑوں پر بات نہیں کرتے، میں کہتا ہوں بات نہیں کرتا کہ یار تم کیسے کپڑے پہن رہی، میں کہتا ہوں ویسے سب کوئی بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اور دوسری بات، جب اس کی تربیت جب سٹار سے لی ہے نا تو اچھا، ماں سے اگر باپ کرتا بھی ہے، علامہ صاحب قطع کلامی کی معافی، اگر باپ کرتا بھی ہے تو ماں کہتی ہے چھوڑو جی، آپ کو کیا پتا، آج کل تو یہ فیشن ہے، زبردست آج کل تو یہ فیشن ہے، اس کی سہیلیاں تو ایسی کپڑے پہنتی ہیں، ارے بھائی اس کی سہیلیاں جہنم میں جا رہی ہیں تو کیا تم اسے بھی جہنم میں بھیجو گی؟ زبردست۔ اس کو یہ کہا جائے اویسی صاحب کے، اس کو یہ کہا جائے کہ ہم نے دنیا کو نہیں دیکھنا، ہم نے تو نبی کی بیٹی کی سیرت کو دیکھنا۔ نبی کی بیٹی کی سیرت کیسی تھی کہ ایک چادر تھی جس کو 14 پیوند لگے ہوئے تھے، اور آپ نے وہی لی اور اللہ سے شکوہ ایک بار نہیں کیا، کیا مالک میں تیری محبوب کائنات کی بیٹی ہوں تو کیا میری چادر کو بھی اتنے پابند، اتنی بات نہیں کی آپ نے؟ بس جب بھی بات کی ہے کہا مالک تو راضی ہو جا، اور سردیوں کی لمبی لمبی راتیں اور پوری پوری رات کا قیام، پوری پوری رات کا رکوع، پوری پوری رات کا تھوڑے سے سجود، بال کھل گئے، دوپٹہ سرک گیا تو سورج ہی چھپ گیا ہے۔ اللہ، وہ کتنا بڑا منظر تھا، میں کہتا ہوں کمال ہو گیا۔ ہم لوگ اسی ماں سیدہ سلام اللہ علیہا کی امتی ہے نا، ہماری بہن، سبحان اللہ، یا کوئی اور نہیں بلائیں، کوئی آسمان سے کوئی اتری بھی کوئی چیز تو ہے نہیں، وہی آقا و مولا کی صاحبزادی کی اسی ایک سلسلے کی ہے نا، بے شک بے انہی کی تعلیمات کی زندگی میں روشنی میں اگر زندگی گزارنی ہے تو زندگی ہے کہ جن کے لیے اگر ذرا سے وہ بال نظر آئے، بال مبارک، بے شک تو سورج چھپ جاتا ہے، ادھر سے حکم آ جاتا ہے، نظام زندگی بدل جاتا ہے۔ اللہ، تو یہ تو تمہارے لیے بھی بدل سکتا ہے بھائی، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ویسا ہم اپنی بچیوں کو بنائیں تو صحیح نا۔ بے شک بے شک، میں کہتا ہوں ویسی صاحب ہم نے اپنی بیٹیوں کی تربیت واقعی نہیں کی، آپ نے بڑی بات کی ہے کہ کیا اس کے لباس پہ ہم نے کبھی غور کیا ہے، کیا اس کے پردے پہ ہم نے کبھی غور کیا؟ کبھی نہیں کیا، نہ باپ نے کیا نہ بھائی نے کیا۔ تو باپ خامد کی تو بات ہی چھوڑ دیں، وہ تو کہے گا جو میں کہوں گا وہی چلے گا۔ اور دوسری بات، جب ہم بیٹی علامہ صاحب آپ کی بات کو پھر میں آگے بڑھاؤں گا، یہ جو پچھلا 1 مہینہ، مجھے 2 مہینے ہو گئے لاہور میں نا، میں لاہور نہیں، میں سارے شہروں کی بات کرتا ہوں ماشاءاللہ، لیکن ابھی حال ہی کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ میں نے پبلک سفر کافی کیا، ادھر ادھر آنا جانا بہت ہوا لاہور میں، تو یقین کیجئے کہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر 100 عورتیں نظر پڑی ہے میری، یعنی آتے جاتے میں نے دیکھا ہے، تو 96 کو میں نے بغیر برقعے کے دیکھا، ایسے ہی 4% بہت ہی مائنر سا مجھے کہیں برقع نظر آیا، بہت ہی کم، ایسے ہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ بے شک بے شک، ایسے ہی۔ باپ کیا بتا رہا ہے اپنی بیٹی کو؟ کیا بتا رہا ہے؟ بہت اچھا، بہت اچھا۔ ہمارے وہ بیٹی آگے جائے گی سسرال میں، بے شک اس نے اپنی بیٹی کو کیا دینا ہے سبق؟
زبردست زبردست. پوچھ نہیں ہوگی اس پہ؟ بے شک پوچھ ہوگی, کیوں نہیں ہوگی, کیوں نہیں. جب ہم نے نبی کی سیرت سے اتر گئے, زہرا کی سیرت سے اتر گئے, تو ہم دنیا میں داخل ہو گئے. جب دنیا میں داخل ہوئے تو جہنم میں داخل ہو گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ دنیا میں سب سے بری جگہ وہ ہے جس کو بازار کہا جاتا ہے. اور آج آپ نے جو بات کی ہے, بازار میں دیکھ لیں, سبھی عورتیں بغیر برقعے کے اور بغیر نقاب کے یہ وہ گھوم رہی ہیں اور وہ چل رہی ہیں, وہ پھر رہی ہیں, ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں. اور دوسری بات جو آپ نے کی ہے وہ ویسی صاحب, ہم نے بیٹی کی جو شروع سے تربیت کرنی تھی وہ ہم کر نہیں پائے. سٹارٹ سے جو ہم نے کرنی تھی, آپ نے کہا نا وہ برقع, اس نے نقاب نہیں کیا, اس نے پردہ نہیں کیا, تو وہ سٹارٹ سے تھا, وہ ماں سے تھا. ٹھیک ہے, جب ماں اپنی بیٹی کو یہ پردہ سکھاتی تو یقیناً اس کو سیدہ زہرا کی وہ سیرت پڑھ کے سناتی تو بیٹی اسی پہ چلنا شروع ہو جاتی. اور آپ نے بالکل بجا بولا کہ 96 جو عورتیں میں نے دیکھی وہ بے پردہ دیکھی ہیں. مائنے سا جو ہے وہ کسی نے برقع نظر آیا پہنا ہے یا کسی نے وہ نقاب کیا ہوا ہے, شاذ و ناظر جیسے ہی. جی علامہ صاحب, عرب آپ کے سامنے ہے, چاہے ان کا اور نظام جو بھی ہو لیکن برقع لازمی ہے. چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں وہ بھی برقعے میں ہیں. تو جو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے, اس پر لازم ہوتا ہے کہ وہ ایک قانون زندگی بنائے, ایک اپنے گھر کے کوئی رول ریگولیشن بنائے کہ بھائی ہمارے گھر میں یہ نظام ہوگا. باپ منع نہیں کرتا, بھائی بھی منع نہیں کرتا, بیٹا بھی نہیں کہتا کہ اماں جی یہ لباس کیسا ہے, بھائی نہیں کہتا کہ بیٹی یہ لباس کیسا ہے, بہن میری بہن کا لباس کیسا ہے. تو ہم تربیت کے معاملے میں اگر بیٹیوں کے حوالے سے بات کریں تو سب سے اہم جو ہماری ذمہ داری ہے وہ پردے والی ہے. جی, اس کا ہم مطلقاً درس دیتے ہوئے نظر نہیں آتے اپنے گھر میں, بس جو آوا چل رہا ہے اسی آوے کے مطابق سب بگڑے میں. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جو میں عرض کرنا چاہوں گا, اور جو پوائنٹ آپ نے ڈسکس کیے, جن کا آپ نے اشارہ بھی کیا اور بیان بھی کیا, یہ اس سماج کا بہت بڑا المیہ ہے. مگر ہم نے اس المیہ پہ صرف غور نہیں کرنا, ہم نے اپنا حصہ جو یہاں پہ ڈال رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ڈالتے رہیں گے کہ آپ لوگوں اس سے آپ کے گھر برباد ہوں گے, آپ کی نسلیں برباد ہوں گی. اور ایک بیٹی کی جو تربیت ہوتی ہے وہ میری اور آپ کی نظر میں ایک بیٹی ہے, مگر وہ کسی کی بہن بھی ہے, کسی کی ماں بھی بنے گی اور کسی کی بیٹی ہے, اور اس سے بڑے رشتے جنم لیتے ہیں. تو ایک بیٹی اگر دیندار ہوگی, تربیت والی ہوگی, تو آنے والی جو نسل ہے وہ دیندار ہوگی, وہ تربیت والی ہوگی. اگر آپ کی بیٹی اگر ایسا اس سماج کے اندر بے پردگی کا مظاہرہ کرتی ہے تو اس کے جو اپنے بچے ہیں, اپنی بیٹیاں ہیں, وہ بھی اسی رخ کا شکار ہو جائیں گی. اور آپ کی بیٹی آج اگر پردہ کرتی ہے, پردے کا حکم دیتے ہیں, تو کل کو جو آنے والی نسل ہے, بیٹی آپ کی ایک ہے, مگر جو نسل آئے گی وہ نسل نماز کی طرف بھی آئے گی, روزے کی طرف بھی آئے گی, حیا کی طرف بھی آئے گی. اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت, جب حیا ختم ہو جائے پھر کچھ جو مرضی کرتے رہو. کہاں گئی باپ کی غیرت, کہاں گئی بھائی کی غیرت, کہاں گئی بیٹے کی غیرت, کہ جس کو اور تو سماج کی عورتیں دکھائی دیتی ہیں کیونکہ وہ اور عورتوں کو گھورتا ہے, اور عورتوں پہ اس کی بری نگاہ ہوتی ہے. اپنے گھر کے اندر جو بیٹی ہے یا بہن ہے اس پہ وہ غور نہیں کرتا. اس لیے اگر آپ اوروں کی بہنوں اور بیٹیوں کو دیکھیں گے اور آپ کو تسکین ملے گی تو آپ کی بیٹی کا بھی ایسا ہی معاملہ ہوگا. اس لیے جہاں عورتوں کے لیے حکم ہے کہ وہ پردہ کریں, وہیں پہ مردوں کے لیے حکم ہے کہ وہ نگاہوں کو نیچا کریں. جب یہ دونوں طریقے سے معاملات ہمارے چلیں گے, تربیت ہوگی, یقیناً بیٹے بھی اعلیٰ تربیت کے ہوں گے, بیٹیاں بھی اعلیٰ تربیت کی ہوں گی. تو پھر آپ پورا پاکستان کیا پوری دنیا گھوم لیں گے, جہاں بھی جائیں گے تو ہمیں محبت کا یہ سارا منظر دکھائی دے گا. چاہے یورپ کی وادیوں کے اندر بھی فیملیز ہم نے ایسی دیکھی ہیں جو بچوں کی بڑی تربیت کرتے ہیں, ان کی بیٹیاں پردہ کرتی ہیں, وہ نقاب سے ہوتی ہیں, وہ حجاب کرتی ہیں. اور اپنے ملک کے جو کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, یہاں پہ بے پردگی کا ایسا عالم ہے کہ انسان کی نظریں شرم سے جھک جاتی ہیں. ایک ہے نظر کو جھکانا, ایک ہے شرم سے جھک جانا کہ یہ سامنے کیا ہو رہا ہے. اور جب تک ہم اور آپ عورتیں, یہ چھپی ہوئی چیز ہے, جب چھپی ہوئی چیز سامنے آئے گی تو دنیا کے جو بھیڑیے ہیں, درندے ہیں, وہ آپ پہ ٹوٹ پڑیں گے. جب درندے ٹوٹ پڑیں گے, اس سے جو معاشرے تباہ ہوں گے, پھر اس سے گھر تباہ ہوں گے, نسلیں تباہ ہوں گی. تو والدین کو چاہیے کہ جب بیٹی ہے, ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ لباس لیا, یہ ابھی تو 5-6 سال کی ہے, ابھی ضرورت نہیں. یہ 5-6 سال کی عمر بڑی اہم عمر ہوتی ہے. اس عمر سے ہی بچیوں کے لباس کو فوکس کریں. بچیوں کی تربیت کے ساتھ ساتھ ان کا جو پہناوا ہے یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ وہ پہن کیا رہی ہیں. آپ نے
نے حسن بات کی کہ سہیلیاں جہنم میں جائیں گی تو آپ بھی جہنم میں جائیں گے، اگر سہیلیاں آگ کی طرف جائیں گی تو آپ بھی آگ کی طرف جائیں گے. اس لیے والدین کو ہم کمپلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جو فیشن کرتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ جو آؤٹنگ پہ گیا اور جو آن لائن ہے وہ جدید زمانے کا ہے، ہم کہیں قدیم زمانے کے نہ ہو جائیں. خدا کے لیے یہ دنیا بڑی مختصر ہے، یہ فانی ہے، یہ پتہ نہیں کب ختم ہو جائے گی. اور اصل کامیابی وہی کامیابی ہے جو دین کی کامیابی ہے، جو آخرت کی کامیابی ہے. ارے صاحب میں یہ کہتا ہوں کہ کتنا ہی جدید ہو جائے جی، دور، کتنا ہی گلوبلائز ہو جائے، ڈیجیٹلائز ہو جائے، کمپلیکس میں نہ جائیں، ہم کمپلیکس میں چلے کتنا جاتے ہیں. ہی دور آپ کا ترقی کر جائے، آپ اس نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں جی. کہ آپ کو جو دین میرے آقا و مولا نے عطا کیا ہے، یہ کتنا ہی ڈیجیٹلائز کوئی چیز ہو جائے، آپ کا دین اس سے 2 قدم آگے کھڑا ہے. 2 قدم، بالکل ایسے ہی ہے. آپ کا دین اس سے 2 قدم آگے کھڑا ہے. آپ کبھی اس کمپلیکس کا شکار نہ ہو کہ جی یہ کوئی عجیب و غریب. پرابلم یہ ہے کہ اگر گھر نہیں تو کسی کا گھر اچھا ہے کمپلیکس میں چلے گئے، گاڑی نہیں ہے کمپلیکس میں چلے گئے، بیٹیاں کسی کی اچھا لباس پہنتی کمپلیکس میں چلے گئے. اگر کمپلیکس ہی لے دیں گے ہم سب. اگر آپ دین والے ہوں گے نا، اگر آپ دین والے ہوں گے اور دیندار ہوں گے اور دین کو سمجھتے ہوں گے تو کتنا ہی زمانہ ترقی کر جائے آپ آگے ہی ہوں گے. آپ آگے ہوں گے، بالکل. میرے آقا و مولا کہ شاید آپ علامہ صاحب شاید آپ کے ذہن میں ہو یا آپ کے ذہن میں ہو کہ وہ جب کسی دعوت میں جانا تھا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ، کپڑے نہیں تھے اچھے، کیا فرمائیں گے؟ اس میں ایسا تھا، اس کے پہلے میں جو یہ میں نے ویسی ذکر کر دیا، میرا دل چاہا کہ بڑی بات کی آپ نے، بڑی بات کی ہے. اس کے پہلے میں ایک بات ایڈ کروں گا آپ کی اجازت سے کہ ویسی صاحب جو علامہ صاحب نے بات کی ہے نا کہ ہم کہتے ہیں 2 4 5 7 سال کی تو عمر ہے، یہ کون سی بات ہے، بڑی ہوگی سیکھ جائے گی. جبکہ سیکھنے کی عمر تھی تو ہم نے سکھایا نہیں. ہاں جی، تو بعد میں کیا سیکھنا ہے؟ ایسے ہی اللہ کے نبی فرماتے ہیں 7 سال کے اندر اندر بچہ سب کچھ سیکھتا ہے. اور دوسری بات جو آپ نے پردے کی ہے، بڑی ٹاپ پہ بات کی آپ نے کہ پردہ جو ہے چھپی ہوئی چیز ہے عورت. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرماتے تو ساتھ میں حضرت اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا آپ بھی تشریف فرماتی. ایک صحابی رسول آئے، بتائیے. ہاں، صحابی رسول آئے تو وہ نبی نے تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عائشہ پردہ کرو. اللہ. عرض کی آقا اس کو تو نظر نہیں آتا. تو میرے نبی فرماتے ہیں عائشہ اس کو نظر نہیں آتا، تمہیں تو نظر آتا نا. اللہ، یہ ہے ہمارا تو گناہ ہے. ہائے ہائے ہائے، آپ کو تو نظر آتا ہے. اور دوسری بات جو آپ نے کی ہے، جو کپڑوں کی بات آئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں مکہ کے رچ کی چند عورتیں ہیں تو کہنے لگی ہمارے گھر میں یہ شادی کی تحریر ہے تو ہم سیدزادی کو جو ہے نا دعوت دینے آئے ہیں. تو جب آپ نے سوچا تو کہنے لگے کہ یہ غیر مسلم ہے اور میری بیٹی ایمان کی دولت کی مالا مال ہے. البتہ مختصر آپ نے ان سے وعدہ کر لیا. تو جب سیدہ کائنات کے گھر میں گئے تو جا کے کہنے لگے کہ اے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، میں آپ کے لیے ایک وعدہ کر کے آیا ہوں، آپ کی دعوت ایک میں نے قبول کی ہے. تو عرض کی بابا کدھر؟ جو لفظ ہے نا بابا، یہ لفظ اصل بابا، یہ بے الف با بے الف با بابا. اپنے بچوں کو ہم یہی نہیں سکھا پائے، ہم نے تو پاپا سکھا دیا، ممی ڈیڈی کر دیا، ممی ڈیڈی کر دیا. تو ویسی صاحب لفظ بابا بولنے سے میرے نبی کا فرمان ہے کہ اللہ بیٹی کو اور بیٹے کو نیکیاں عطا کرتا ہے جب وہ اپنے باپ کو بابا کہہ کے بلاتا ہے، اپنی ماں کو ماں کہہ کے بلاتا ہے. تو گورے نے اور سائنس نے ریسرچ کی کہ یہ نیکیاں ان کی کٹوائی جائیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ مسلے ہیں، ان کو کیوں نہ ایسا کر دیا جائے کہ پے الف پا پاپا کر دیا جائے، بابا سے ہٹا دیا جائے تو پے پلا دیا جائے. بے شک بے شک بے شک. تو عرض کی جی بابا. تو آپ نے فرمایا بیٹی آج میں ان کے ہاں وعدہ کر کے آیا ہوں تو آپ نے جانا ہے. تو کہا بابا وہاں تو بڑی بڑی بادشاہوں کی بیویاں ہوں گی. تو کہا بیٹی تو نبیوں کے سردار کی بیٹی ہے. تسلیاں دی. تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے تو آپ نے جائے نماز بچھایا اور رب کے دربار میں سجدہ ریز ہوئی اور عرض کیا مالک تو جانتا ہے نہ تو میرا کسی سے تعلق ہے نہ میری کوئی سہیلی ہے، تو نہ میں کسی سے منگواؤں گی نہ مانگوں گی، تو جانتا ہے میرے گھر میں جو بھی ہے. تو مالک میں تجھی سے مانگتی ہوں کہ میرے تو تعلق بھی تیرے ساتھ ہیں، میرے تو واسطے بھی تیرے ساتھ ہیں، میری تو راتیں بھی تیرے ساتھ ہیں، میری عبادتیں ریاستیں تیرے ساتھ ہیں. تو شوکو تو ویسی سب جب اتنی بات کی تو مالک کو رحم آیا. تو مالک نے فرمایا جبریل جی مالک، فرمایا جنت میں جا اور ایسا جوڑا لے کر جا جس کو جنت کے یقوت اور مرجان کے موتی جڑے ہوں، وہ لے کر سیدہ کائنات کے دروازے پہ چلا جا. اور جا کر یہ نہ کہنا کہ میں جبریل ہوں، میں جبریت کی طاقت کا مالک ہوں. کا جا کے یہ کہنا کہ میں اہل بیت کے گھرانے کا درزی آیا ہوں.
صحیح ہے، ٹھیک، کیا بات ہے، کیا بات ہے، جزاکم اللہ کیا جناب. بات. بہت ساری باتیں ہیں. جی بے شک. علامہ صاحب اب مثال کے طور پہ دیکھیں نا کہ ابھی وصاب بھائی سے نہ سننی ہے، بس آخری بات اس میں شامل کرتے ہوئے کہ دعا کی قبولیت جو ہے اس کا تعلق ہے اعمال سے. اعمال اگر ایسے ویسے ہوں، بے پردہ گھوم رہی ہیں، یا مقصد یہ کہ غیر محرموں کی نظر پڑ رہی ہے، تو دعا میں قبولیت کیسے آئے گی؟ جب دعا میں قبولیت نہیں آئے گی تو پھر آپ کے گھر کا نظام زندگی بدلے گا کیسے، برکتیں کیسے آئیں گی، ترقیاں کیسے آئیں گی؟ تو اگر آپ دیندار ہیں، اور میں نے ایسی ایک پائلٹ ابھی حال ہی میں یہ اسی ٹاپک کے حوالے سے تیاری کر رہا تھا، تو وہ ایک پائلٹ کا میں نے پڑھا کہ وہ برقعے میں، کمرشل پائلٹ ہے وہ، اچھا ماشاءاللہ، لیڈی ہیں، کمرشل پائلٹ ہے، برقعہ انہوں نے نہیں چھوڑا. تو صدر مشرف صاحب کسی تقریب میں آئے ہوئے تھے، تو وہاں پہ جب وہ دیگر عورتوں سے ہاتھ ملا رہے تھے، تو جب یہ برقعے والی عورت کے سامنے آ کے کھڑے ہوئے، مشرف صاحب چیف آف آرمی اسٹاف تھے، صدر پاکستان تھے، وہ جب وہ برقعے والی کے سامنے آ کے کھڑے ہوئے تو اب ظاہر ہے وہ ہاتھ تو ان کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ ہاتھ تو ملائے گی نہیں. تو صدر مشرف صاحب ایک قدم پیچھے ہٹ کے اس کے آگے جھک کے آپ نے تعظیم بجا لائی. اللہ، کمال تو کمال. تعظیم اس عورت کو نہیں بجا لائی انہوں نے، تعظیم اس برقعے کو بجا لائی، ان تعلیمات کو وہ تعظیم بجا لائی صدر پاکستان نے کہ جو میرے آقا نے دی تھی. زبردست. گویا کہ اسلام یہ بتاتا ہے ہمیں کہ آپ کتنے ڈیجیٹلائز ہو جائیں، کتنے ماڈرنائز ہو جائیں، لیکن اگر دین آپ کی زندگی میں ہے تو زمانہ آپ کے سامنے جھکے گا، دنیا آپ کے سامنے جھکے گی، سجدہ کرے گی آپ کو. اس سے یہ ہمیں ایک بڑا سبق ملتا ہے کہ ہمیں پردے کا اہتمام کرنا چاہیے. اپنی بیٹی کے ہم جوابدار ہیں، ہمیں جواب دینا ہے کہ ہماری بیٹی نے پردہ کیا کہ نہیں کیا، اور اگر بے پردہ ہے جو اعمال اب تو آپ کے کھاتے میں بھی لکھا جا رہا ہے سارا کچھ، جو بدعمالی ہو رہی ہے آپ کے کھاتے میں بھی لکھا جا. جناب وصاب بھائی کون سی نعت پڑھ رہے ہیں؟ ماشاءاللہ میں مظفر وارثی علیہ رحمہ کا لکھا ہوا ہے کلام، جہاں بھی ہو وہیں سے دوست صدا واہ جی واہ، پڑھیں، آپ کی اجازت ہو تو ہم بھی پڑھیں گے آپ کے ساتھ. گناہگارو درود والہانہ بھیج کر دیکھو، وہ اپنے امتی کا نغمہ کردار سنتے ہیں. مختصر سا وقفہ ہے جی، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان. رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان. خوش آمدید ناظرین کرام، پروگرام رمضان سلطان سے میں ہوں آپ کا میزبان شوکت اویسی. اللہ کی رحمتیں چھما چھم برس رہی ہیں، بس اپنے دامن کو پھیلائیے اور سمیٹنے کی کوشش کیجئے اللہ کی رحمتوں کو، کہ یہ دن بڑی تیزی سے گزر رہے ہیں، پھر نہیں آنے والے یہ دن، پھر سال بعد آئیں گے، اور پھر پتہ نہیں سال بعد کس کو نصیب ہو. وقت ہوا ہے ہمارا اس وقت جامعہ برکات العلوم چلنے کا، وہاں سے آپ ڈیلی ہماری ٹرانسمیشن ملاحظہ کر رہے ہوتے ہیں، تو آئیے چلتے ہیں جامعہ برکات العلوم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. محترم سامعین و ناظرین، آپ اس وقت رمضان سلطان پروگرام جامعہ برکات العلوم سے براہ راست دیکھ رہے ہیں، اور آج ہمارے ساتھ یہاں پہ تشریف فرما ہے مفتی محمد ندیم قمر حنفی صاحب، جو گفتگو فرمائیں گے. اور ان کے ساتھ میری بائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں محمد اعظم چشتی ایڈوکیٹ صاحب، جو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں گے. اور مہمان گرامی ہیں میاں فرخ محمود صاحب. میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ اپنا وقت نکال کے یہاں پہ تشریف لائے. اب میں دعوت دیتا ہوں محمد اعظم چشتی ایڈوکیٹ صاحب کو کہ آپ گلہائے عقیدت پیش فرمائیں. محمد اعظم چشتی صاحب بہت پیارے انداز سے کلام پیش فرما رہے تھے. محترم سامعین و ناظرین، آج ہماری خوش بختی ہے کہ یہاں پہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے مفتی محمد ندیم قمر حنفی صاحب، اور ان سے آج گفتگو سنتے ہیں. تو میں مفتی صاحب سے سوال کروں گا. مفتی صاحب، ایسے کون سے کام ہیں جو انسان کام کرے اللہ رب العزت نے اس پہ جنت کا
جو ہے وہ حکم دیا ہے، ارشاد فرمایا ہے، اور ایسے کون سے کام ہیں جن کو ایک انسان کرے تو وہ جہنم کی طرف انسان کو کھینچ کے لے جاتے ہیں، ارشاد فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں حضرت علامہ صاحبزادہ پیر سید ارشد حسین گردیزی شاہ صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے مجھے یہاں اپنا ما فی الضمیر بیان کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ جو آپ نے سوال کیا اس حوالے سے جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ 30ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے، فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ عز و جل نے ان آیات بینات میں دو ایسے عمل بتائے ہیں کہ جس سے انسان دوزخی ہو جاتا ہے، جہنم کا حقدار ہو جاتا ہے، اور اللہ کریم نے ان آیات میں دو ایسے اعمال بتائے ہیں جس سے کہ انسان جنتی ہو جاتا ہے۔ وہ دو اعمال کہ جو جہنم میں جانے کا سبب ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، وہ جس نے سرکشی کی، طغیان اختیار کیا۔ میں اپنے سامعین کو بتانا چاہوں گا، یہاں اللہ پاک نے طغیٰ کا لفظ استعمال فرمایا، طغیٰ کا لفظ ارشاد فرمایا۔ ایک ہے طغیٰ یعنی طغیان، اور ایک ہے عصیان۔ اگر انسان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو وہ عصیان ہوتا ہے، عاصی، خطا کار۔ اور اگر انسان سے گناہ ہو جائے تو اس کو چاہیے وہ توبہ کر لے، یہ عصیان اللہ تعالیٰ توبہ سے معاف فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے کرم و فضل سے معاف فرما دیتا ہے۔ اور ایک ہے طغیان، سرکش، یعنی گناہ پہ ڈٹ جانا، گناہ کرنے کے بعد گناہ کو گناہ نہ سمجھنا۔ جو گناہ کے درجے ہیں، فسق کے درجات ہیں، اس کا یہ آخری درجہ ہے کہ جس میں انسان گناہ کر رہا ہوتا ہے مگر اس کو احساس گناہ نہیں ہوتا۔ اللہ کریم نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا، یہ ایسا عمل ہے طغیان، یعنی گناہوں پہ ڈٹ جانا، نادم نہ ہونا، شرمندہ نہ ہونا، گناہ پہ ڈٹے رہنا، دوسرے لفظوں میں ہماری زبان میں کہہ لیں اشتہاری ہو جانا۔ تو یہ ایک ایسا عمل ہے، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہیں جہنم میں لے جانے کا ذریعہ ہے۔ اور نمبر 2، وآثر الحیات الدنیا، دنیا کو ترجیح دینا، دنیا کی زندگی کو ترجیح دینا، مال و اسباب کو ترجیح دینا، جائیداد کو، اولاد کو، سیم و زر کو حرف آخر سمجھ لینا، اور اللہ، فکر آخرت، اس کی طرف کوئی توجہ نہ کرنا۔ ایک طرف دنیاوی معاملات ہیں، دوسری طرف اخروی معاملات ہیں۔ تو اگر کوئی شخص دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتا ہے، اللہ کریم نے قرآن کی اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا، یہ بھی ایسا عمل ہے جو انسان کو دوزخ میں لے جائے گا۔ تو پہلے اللہ نے جہنم میں، معلوم یہ ہوا 2 عمل ایسے ہیں جس سے انسان جہنمی ہو جاتا ہے قرآن کی روح سے۔ وہ کون سے ہیں؟ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، نمبر 1 طغیان ہے، سرکشی ہے، یہ جہنم میں لے جانے والا پہلا عمل ہے۔ نمبر 2 دنیا کو ترجیح دینا، دنیا کی زندگی کو ترجیح دینا، مال و اسباب کو حرف آخر سمجھ لینا، یہ بھی جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔
اور وہ 2 اعمال جس سے انسان جنتی ہو جاتا ہے، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ کریم نے فرمایا جو اپنے نفس کو خواہشات سے روکتا ہے، پہلا عمل جس سے انسان جنتی ہوتا ہے، اپنے نفس کو مار دینا، نفس کو ختم کر دینا، نفس کی بات نہ ماننا، یہ جو روزہ ہے یہ بھی نفس کو مارنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ روزے سے نفس مرتا ہے، اور جب انسان کا نفس مر جاتا ہے، فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، موت نفس کو آنی ہے، تو جس کا نفس ہی مر جائے اللہ پاک اس کو دائمی حیات عطا فرما دیتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، جس نے نفس کو خواہشات سے روکا، نفس نے کہا کہ آج 5 سٹار کھانا کھانا ہے، نہیں، اس کو بھوکا رکھا، نفس کی بات نہ مانی، تو فرمایا یہ بھی ایسا عمل ہے جس سے انسان، یہ پہلا عمل ہے نفس کو روکنا، اس سے انسان جنتی ہو جاتا ہے۔ اور شیخ فرید الدین عطار فرماتے ہیں کہ نفس نہ تواں کشت اللہ باسے چیز، آپ فرماتے ہیں نفس کو 3 چیزوں سے مارا جا سکتا ہے، نفس کو 3 چیزوں سے قتل پس پشت ڈالا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 نیزہ تنہا رہنے سے، محفل کو چھوڑ دینے سے۔ یہ جو چوکوں چوراہوں پہ بیٹھ کر، آج ماہ رمضان کا بھی ہم ادب و احترام سے بہت کوسوں دور ہیں، سارا دن ساری رات ہم گپیں لگاتے رہتے ہیں۔ یہ نفس کو مارنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم محفل کی بجائے، چوکوں چوراہوں کی بجائے تنہا رہ کر اللہ کی یاد میں وقت گزاریں۔ جو تنہائی ہوتی ہے یہ اللہ کے قرب کا بہترین ذریعہ ہوتی ہے۔ فرمایا نیزہ تنہائی، اور پھر فرمایا شیخ صاحب فرماتے ہیں شمشیر جو، بھوک کی تلوار، یہ بھوکا رکھیں نفس کو۔ اور پھر فرمایا نیند کا چھوڑ دینا، ترک ہجو، نیند کا چھوڑ دینا، یہ نیند کا چھوڑ دینا، کیونکہ اللہ والے وہ ہوتے ہیں جن کا نفس، جو اپنا نفس مارتے ہیں، وہ ساری رات اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں یا قیام و رکوع و سجود میں رات کو بتاتے ہیں۔ اس لیے میری تمام سامعین سے گزارش ہے، نفس کو مارنے کا بہترین طریقہ ماہ رمضان کے یہ مقدس لمحات ہیں کہ دن کو روزہ ہوتا ہے، پھر رات کو بجائے اس کے کہ آپ وقت ضائع کریں، قیام کریں، رکوع و سجود کریں، نفس کو مارنے سے انسان جنتی ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا عمل اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، مقام ربِّهِ، جو اپنے رب سے ڈر گیا، یعنی خوف خدا، جس دل میں خوف خدا ہو۔ دوسرا عمل جس سے انسان جنتی ہوتا ہے کہ انسان اللہ سے ڈر جائے، خوف خدا اس کے سینے میں ہو۔ جس سینے میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ایک ہاتھ میں سانپ کا چھنٹا ہوتا تھا اور وہ شیر پر سواری کیا کرتے تھے، تو کسی نے پوچھا آپ کو سانپ اور شیر سے ڈر نہیں لگتا؟ تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ من کان للہ کان اللہ لہ، آپ فرماتے جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ کی ساری مخلوق اس کے تابع ہو جاتی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیے، اپنے اندر خوف خدا پیدا کرو، اپنے دل میں خوف خدا پیدا کرو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے، اور ایک شخص جس کے دل میں خوف خدا پیدا ہوا، اتنا خوف ہوا، وہ مر گیا۔ جب وہ مر گیا تو اس کی والدہ نے راتوں رات اس کو دفنا دیا۔ تو راتوں رات دفنا کر صبح امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے
آپ کو معلوم ہوا تو آپ اس کی قبر پہ تشریف لے گئے. تو جب آپ اس کی قبر پہ گئے تو آپ گویا ہوئے. ارشاد فرمایا اللہ کے بندے ان وعد اللہ، اے اللہ کے بندے اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ سے ڈر جاتا ہے اللہ اسے ایک نہیں 2 جنتیں عطا فرماتا ہے. اے اللہ کے بندے کیا تجھے 2 جنتیں مل گئی ہیں؟ تو یقین جانے کتب میں آتا ہے کہ جب آپ نے یہ مخاطب کر کے ارشاد فرمایا تو قبر سے آواز آئی یا امیر المومنین ان وعد اللہ حق. اے امیر المومنین اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ نے مجھے ایک نہیں بلکہ 2 جنتیں عطا فرما دی. سبحان اللہ، ماشاءاللہ مفتی صاحب. جی یہ اللہ تعالیٰ کا خوف، جیسے ڈر خوف الہی، وہ اس کو پیدا کرنے کے کیا کیا اسباب ہیں کہ ہے ہمارے دل میں ہو، ذہن میں وہ بات ہو، تاکہ ہم سب کے دل اور ذہن میں اللہ کا خوف جو ہے وہ پیدا ہو جائے. دیکھیں، جس دل میں خوف ہوتا ہے، جس دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، وہ حقوق اللہ حقوق العباد ان دونوں کی پاسداری کرتا ہے. وہ اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے کیونکہ اسے اللہ کا خوف ہوتا ہے. وہ لوگوں کے معاملات سے بھی ڈرتا ہے، کسی کا حق نہیں مارتا، کسی کے ساتھ خیانت نہیں کرتا، کسی کا لین دین میں دھوکہ دہی نہیں دیتا، کسی کا حق سلب نہیں کرتا، زمین پر ناجائز قبضے نہیں کرتا. یہ خوف خدا ایسا عمل ہے کہ اس میں سارے اعمال وہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں. جس دل میں خوف خدا ہو جائے وہ اللہ کا ولی ہو جاتا ہے. یعنی خوف جی اس میں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں جو ہے ادا کرنے سے پھر انسان کو خوف آتا ہے. ہاں جی. یہ نہیں کہ اگر صرف حقوق اللہ ادا کرتا رہے، تمام فرائض و واجبات ادا کرتا رہے، لیکن جو حقوق العباد ہیں ان میں اگر وہ کمی کرتا ہے تو اس سے بھی خوف الہی میسر جی نہیں ہوتا. بالکل. حقوق اللہ یہ اس کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی بھی ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنا حق معاف فرما دے گا، لیکن اگر کسی بندے کا حق دینا ہے، کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کے ساتھ ناانصافی کی ہے، کسی کے اوپر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں کرتا جب تک کہ مخلوق خدا اس کو معاف نہ کر دے. اس لیے اگر کسی بندے کا دل دکھایا ہے، کسی کے ساتھ ناانصافی کی ہے، تو بندہ مومن وہ ہوتا ہے جو ماہ رمضان کے ان مقدس لمحات میں اپنے حقوق معاف کرواتا ہے. وہ اپنا حق اگر کسی کا دینا ہے تو وہ اس کو ادا کرتا ہے، پھر جب وہ بندہ اس کو معاف کر دیتا ہے اور بندے کا حق ادا ہو جاتا ہے، پھر خالق بھی اس پر کرم فرما دیتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اس کے علاوہ کوئی 2 چیزیں آپ ایسی سامعین اور ناظرین کو بتائیں کہ وہ یہ کام کر کے جنت کے ہم مستحق ہو جائیں. کوئی 2-1 مشورے اپنی طرف سے آپ کیا فرمائیں گے؟ جی میں نے یہ 2 عمل جو آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں جس سے انسان جنتی ہو جاتا ہے. نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اللہ کا خوف، اللہ سے ڈر جانا، یہ ایسا عمل ہے جس سے انسان جنتی ہو جاتا ہے. اور نمبر 2، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ قرآن کریم ہے، اس کے آیات ہیں، آیات بینات ہیں، جس میں اللہ فرما رہا ہے ایک خوف خدا جس سے انسان جنتی ہوتا ہے، اور نمبر 2 اللہ کریم فرما رہا ہے کہ اپنے نفس کو خواہشات سے روک لینا. یہ 2 عمل ایسے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کون سے 2 اعمال ہیں؟ یہ 2 اعمال ایسے ہیں قرآن کریم کے حکم کے مطابق، اللہ کے فرمان کے مطابق اگر ان 2 عمل پہ انسان عمل کر لے تو وہ دنیا و آخرت میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے. جس طرح ایک دوسری آیت میں آتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، اور اسی طرح ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ 2 عمل ہیں فإن الجنت ہی المأویٰ، اللہ جنت میں اس کا گھر اور محل بنا دیتا ہے. ماشاءاللہ جی، بہت شکریہ. مفتی محمد ندیم قمر حنفی صاحب بہت آسان انداز میں گفتگو فرما رہے تھے، اور انہوں نے آج ہمیں اس بات کی طرف توجہ دی
کہ کون سے عمل ہیں جو جہنم کی طرف لے کے جانے والے ہیں اور کون سے ایسے نیک اعمال ہیں جو جنت کی طرف لے کے جانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بارگاہ میں ہماری حاضری قبول فرمائے۔ خوش آمدید ناظرین کرام، جامعہ برکات العلوم سے آپ خصوصی نشریات ملاحظہ کر رہے تھے۔ لاہور اور اس کے مضافات میں کچھ ہی دیر بعد اذان مغرب کا وقت ہو جائے گا اور لوگ آج 11واں روزہ افطار کریں گے انشاءاللہ، اور عشرۂ مغفرت بھی جناب سٹارٹ ہو گیا ہے۔ ایک بیٹا، ایک بچہ جب روزہ رکھتا ہے تو ماں اس کو سارا دن محبت سے دیکھتی ہے، شفقت سے دیکھتی ہے، پیار سے دیکھتی ہے، اور بار بار اسے یہ فکر ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے کہ کہیں میرا بیٹا پیاس اور بھوک سے پریشان تو نہیں ہو رہا، روزے سے پریشان تو نہیں ہو رہا۔ تو سوچئے کہ وہ مالک کو مختار کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ اپنے بندے کو روزے کی حالت میں دیکھ کر کس قدر خوش ہوتا ہوگا اور کس قدر نگاہ التفات فرماتا ہوگا۔ مختصر سا وقفہ ہے، انشاءاللہ افطار کے بعد دوبارہ آپ کے ساتھ ہوں گے اور استخارہ پروگرام ہوگا، یہی ہمارے علماء کرام آپ کی رہنمائی فرمائیں گے۔ حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد۔ رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان۔ رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان۔ خوش آمدید ناظرین کرام، ایک بار پھر پروگرام رمضان سلطان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور لاہور میں بھی افطار ہو چکا، کراچی میں بھی افطار ہو چکا، یعنی کہ آج 11واں روزہ مکمل ہوا اور 12ویں شب کی طرف ہم داخل ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا یہ پروگرام استخارہ، جس میں کہ آپ لائیو کال کے ذریعے شامل ہوتے ہیں، یعنی عام ناظرین جو ہیں ہمارے، وہ بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ لائیو کال کے ذریعے آپ سوال کیجئے، اپنی زندگی کی مشکلات کے حوالے سے، پریشانیوں کے حوالے سے آپ سوال کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دین کے حوالے سے کوئی ابہام آپ کے ذہن میں بن رہا ہو تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ علماء کرام کا پینل موجود ہے، انشاءاللہ آپ کی تشفی ہوگی، اور انشاءاللہ جو آپ کی زندگی کے مسائل و مشکلات ہیں ان کے حوالے سے قرآن و احادیث کی روشنی میں آپ کو وظائف بھی تجویز کیے جائیں گے۔ ٹی وی اسکرین پر ہمارے نمبر آ رہے ہیں، آپ نمبرز پر کال کیجئے، فون اٹھائیے، نمبر ملائیے اور ہمارے علماء سے ڈائریکٹلی بات کیجئے۔ میرے ساتھ وہ دونوں شخصیات کے جو افطار ٹائم میں موجود تھیں، یعنی 5 بجے سے ہمارے ساتھ ہیں، حضرت علامہ امان اللہ طیبی صاحب، سیالکوٹ کی بڑی نامور شخصیت ہیں، مذہب عالم دین ہیں، آپ سب ان جانتے ہیں۔ دوسری ہماری شخصیت، تو ان کا تعلق بھی سیالکوٹ سے ہی ہے، حضرت علامہ وقاص علی خالد صاحب۔ یہ دونوں احباب یہاں موجود ہیں، انشاءاللہ گاہے بگاہے آپ کی کالز کے مطابق آپ کو انشاءاللہ جواب سے بھی نوازیں گے۔ علامہ صاحب، ہمارا یہ جو پروگرام کا جو یہ حصہ ہے، یہ جو سیگمنٹ ہے، اس میں ہم کالز لیتے ہیں جی ضرور، عام پبلک کی، اور جس میں کسی کے کوئی روزی کی پریشانی ہے، کوئی کسی کے گھر میں لڑائی جھگڑے بہت ہوتے ہیں، بچے تابعدار نہیں ہیں، جی جی نافرمان ہے، میاں بیوی میں جھگڑا ہے، بیوی نہیں مانتی، صحیح، آئے دن روٹ کے چلی جاتی ہے، اپنے ماں کے گھر پہ جا کے بیٹھ جاتی ہے، پھر شوہر نامدار جاتے ہیں، منا کے لاتے ہیں۔ تو ہم ایسے وظائف بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کو منانے نہ جانا پڑے، یہ گھر میں بیٹھ کے وظیفہ پڑھے، تو محترمہ جو ہے وہ اپنی غلطی پہ نادم ہو کر، پشیمان ہو کر آ جائیں۔ اسی طرح ہمارے اس سسٹم میں مرد احباب بھی گھر سے بھاگ جاتے ہیں، بیوی سے تنگ آ کے وہ نکل لیتے ہیں لمبے سفر پہ، کئی اپنے خالہ زاد بھائی کے پاس چلے گئے، تو کوئی فیصل آباد نکل گئے، وہ گھر سے ناراض ہو گئے نا، کراچی بھی چلے جاتے ہیں، ہاں کراچی بھی جاتے ہیں، ایسے ہی کراچی والے اور جگہ نہ ملے، کراچی اس کے لیے، کراچی اس کے لیے امان ہے۔ جی ایسے ہی، کیا بات، تو یہ امان والے تو یہاں آ گئے، تو الٹا کام نہیں ہو گیا۔ جی ایسے ہی۔ تو بہرحال اس طرح کے جو مصائب کے لوگ شکار ہوتے ہیں، تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ یہاں سے ایسے وظائف بتائے جائیں کہ جن سے ان کی تشفی ہو، وہ پڑھیں تو ان کے جو گھریلو خانگی زندگی ہے، معاش کا مسئلہ ہے، اور کوئی مقدمات کا مسئلہ ہے، کوئی ناحق پریشان کر رہا ہے، کسی ظالم کے ظلم کا شکار ہیں، جبر کا شکار ہیں، کسی جابر کے، تو اس پر ہم وظائف بتانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا فرمائیں گے کہ یہ جو
وظائف کا جو معاملہ ہے، غالباً ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، شامل کرتے ہیں آج کے پروگرام کے پہلے کالر۔ اچھا میں یہ عرض کر رہا تھا علامہ صاحب کہ یہ جو وظائف کا پڑھنا ہے باعث برکت ہے، جی بے شک، اس سے انسان کے مسائل حل ہوتے ہیں، ہم نے تو دیکھا ہے، بے شک۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ میں اس میں بتاؤں گا کہ شوکت اویسی صاحب، جو آپ نے بات پوچھی ہے کہ وظائف کے لحاظ سے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے دربار میں جب بھی کوئی صحابی رسول گیا تو اس نے جا کے سب سے بات یہ پہلے کی کہ فدا کا امی وا بھی، میرے ماں اور میرے باپ بھی قربان آپ پہ، آپ کے قدموں کا نثار۔ تو کسی نے اگر جھگڑے کی بات کی ہے نا کہ میرے گھر میں جھگڑا ہو رہا ہے، تو اللہ کے نبی نے ایک ہی وظیفہ بتایا کہ اپنے گھر میں جا کے قرآن پڑھا جائے۔ اللہ، اگر کسی نے کہا کہ میں مقروض ہوں، اللہ کے نبی نے پھر بھی کہا جا کے گھر میں قرآن پڑھا جائے۔ اللہ، کسی نے کہا گھر میں میرے فاقہ ہے، روزی نہیں، کاروبار میں جو ہے نا برکت نہیں، میری زندگی میں برکت نہیں، میری زندگی میں سکون نہیں، کسی لحاظ سے بھی اس نے بات کی ہے نا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جا کے گھر میں قرآن پڑھ رہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قرآن ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جو جہاں بھی پڑھا جائے اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ جب اس کی رحمت کا نزول ہوتا ہے پھر آپ جو بھی اس سے مانگے وہ عطا کر دے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں نا ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں صحابہ حاضر ہوئے، تو بھائی شوکت اویسی صاحب وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دل آ جائے کہ ہم اللہ سے بات کریں، اگر ہمارے من میں آ جائے کہ ہم اللہ سے بات کریں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں۔ صحابہ نے عرض کیا پھر یا رسول اللہ پھر کیسے بات کی جائے؟ تو فرمایا جب اللہ سے بات کرنے کو دل کرے تو رب کا قرآن کھول کے پڑھ لیا کرو، گویا تم نے ڈائریکٹ اللہ سے بات کر لی۔ تو دوسرے صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ملاقات پہ دل آ جائے، یہ تو بات تھی نا اللہ سے، اگر اللہ سے ملاقات کرنے کو دل آ جائے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر صحابہ اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ اگر اللہ سے ملاقات کرنے پہ دل آ جائے تو پھر آپ نماز پڑھ لیا کریں۔ واہ، پتہ چلا بھائی ویسے سب کہ اگر بات کرنی ہو تو قرآن، اگر ملاقات کرنی ہو تو رب کی نماز، واہ، یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو اللہ سے ملا دیتی ہیں۔ تو میں کہتا ہوں ویسی صاحب سب سے بہترین جو وظیفہ ہے وہ اللہ کا قرآن ہے۔ واہ، اب اس میں کوئی کہتا ہے کہ میں چھوٹا لفظ لے کے پڑھوں تو اس میں جیسے جیسے کو پوچھے گا انشاءاللہ ہم حاضر ہیں۔ صحیح۔ حضرت علی کا بھی کال ملتا ہے نا کہ آپ فرماتے تھے کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں قرآن کھول کر بیٹھ جاتا ہوں، بے شک، بے اور شک، جب بے میرا دل چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے کلام کرے تو میں نماز بے شک، کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ بے شک۔ تو یہ سبحان اللہ، مقصد یہ ہے کہ بس رونے کو دل کرتا ہے، اللہ زبردست، سر پیٹنے کو دل کرتا ہے اور بال نوچنے کو دل کرتا ہے، اپنے منہ پہ تھپڑ مارنے کو دل کرتا ہے کہ سب کچھ ہے اس مسلمان کے پاس، اللہ اس کے گھر میں ہر چیز موجود ہے، قرآن بھی ہے، نماز بھی ہے، جانماز بھی ہے، تعلیمات بھی ہے، عمل نہیں ہے۔ عمل نہیں ہے، جب عمل نہیں ہوگا تو برکت کہاں سے آئے گی؟ بے شک، فجر کی اذان ہو رہی ہے، آپ نماز کے لیے نہیں اٹھتے، سو رہے ہیں آپ لمبی تان کے، بے شک، پتہ چلا جی آپ 8 بجے جب سورج فل عروج پر ہے، عروج پر، تو جناب آپ اس وقت آپ کی آنکھ شریف کھلی ہے، پھر آپ اٹھیں، پھر ناشتہ، پھر گھر میں بے برکتی اور وہ لڑائی جھگڑے، عجیب سا ماحول ہوتا ہے۔ یعنی اس مسلمان کے پاس ہر چیز کی کنجی موجود ہے، کنجی موجود، ہر چیز کی کنجی موجود ہے، لیکن یہ اس کنجی کو اٹھا کر تالے میں لگانے کے لیے تیار نہیں ہے، تیار نہیں، اور جس دن یہ تیار ہو گیا بے شک، بے اس دن پھر خود چلاتا پھرے گا کہ یار بڑا سکون ہے، میری زندگی میں بڑا سکون ہے۔ صحیح بات، تو قرآن، نماز اور اللہ کے محبوب پر درود پاک، بے شک، یہ 3 ایسی چیزیں ہیں کہ یہ آپ کے پاس ایسا ویپن ہے، جی جی، یہ ایسی بلٹ پروف آپ کے پاس ایک چادر ہے، بے شک، بس کے نیچے آ جائے، صحیح بات، اتنی سی بات ہے۔ ایک کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم وعلیکم جناب، کون اور کہاں سے؟ ہمارے میں رستم بیگ بات کر رہا ہوں چکوال سے۔ رستم صاحب خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ کا بڑا فضل ہے۔ کیا پوچھیں گے جناب؟ سر میرا ایک بیٹا ہے جو ہے نا، وہ تقریباً اس کی عمر ہے 14 سال نا، ٹھیک ہے، وہ 6 کلاس میں پڑھتا ہے، تو اس میں گندم کی الرجی ہے نا، کافی علاج کروایا، رپورٹس وغیرہ، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے، علاج مار ہے، گندم کی کوئی چیز وہ نہیں کھا سکتا، اس کو مکئی کا آٹا دیتے ہیں، چاول، یعنی جس میں گندم سے نکلی ہوئی کوئی چیز شامل ہے وہ بھی اس کو منع ہے۔ اچھا، تو نماز وہ میں 5 ٹائم پڑھتا ہے، یعنی الحمدللہ قرآن پاک بھی پڑھتا ہے، ماشاءاللہ، تو اور ساتھ جو ہے نا وہ زبان بھی اس کی رکتی ہے، اب رکنا شروع ہو گیا ہے، اڑ اڑ کے بولتا ہے، قرآن بھی اڑ اڑ کے پڑھتا ہے نا۔ 14 سال،
लुकनत भी ज़बान में आने लग गई है और हाँ जी, जो गंदम तो उसको ना कोई 7-8 साल से बना है ना, मतलब वो हम उसको नहीं दे रहे हैं। गंदम दे तो उसको लूज मोशन और जो है ना वो उसकी ग्रोथ हो जाती है और एचपी डाउन होना शुरू हो जाते हैं ना। तो गंदम एलर्जी का टेस्ट करवाया था तो उसमें वो डॉक्टर कहते हैं इसका कोई यानी कि इलाज मर्ज है ना, इसमें कोई इलाज नहीं है हमारे पास। अच्छा रुस्तम साहब, आपके बच्चे की वालदा का नाम क्या है? वालदा का नाम है नाजिया रुस्तम। नाजिया, वालदा का नाम नाजिया है और बच्चे का नाम रुस्तम साहब। हमारे साथ रहिए, बिल्कुल आपको जवाब देते हैं जनाब, हमारे साथ रहिएगा। जी अलामा साहब, इस हवाले से अर्ज़ ये है कि गंदम से आप उसको जो है ना परहेज़ी करवाएं। ऐसा नहीं कि आप उसको गंदम खिलाएं। ये जो एलर्जी होती है इसके बड़े मामलात हैं कि आप पहली बात तो ये कि डॉक्टर्स ने बिल्कुल ठीक कहा है और कि आप इससे बचें। और सेकंड ये कि अल्लाह पाक करम फरमाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ऐसे लोग भी हमारे दोस्तों में बल्कि बहुत बड़े एक शेख हैं, उनको भी यही प्रॉब्लम है कि वो गंदम की जो चीज़ नहीं खा सकते, वो मकई की रोटी खाते हैं या चावल, इस तरह की चीज़ें। बहुत बड़े शेख हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, तो उनके साथ भी यही प्रॉब्लम है। एलर्जी है। हाँ, एलर्जी की एक टाइप है, एक किस्म है गंदम की, इसलिए वो उनकी उम्र माशाल्लाह बढ़ती जा रही है और 40 प्लस ही हैं। आप परेशान ना हो, ऐसा मामला नहीं है कि इसमें कोई परेशानी वाली बात हो। लेकिन मैं फिर भी इस सवाल से अर्ज़ करूँगा कि 313 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के चीनी पे दम कर लें और वो जो चीनी है वो पूरे घर वाले इस्तेमाल करें। जब वो चाय में मिलाते हैं या दूध में जो भी है, इस बच्चे को भी साथ में दें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक करम फरमाएंगे और ये कम भी होती जाएगी और जो लुकनत है इंशाअल्लाह ताला वो भी ख़त्म होती जाएगी। ऐसा मामला परेशान होने वाला नहीं। अवॉइड ज़रूर करें और जो डॉक्टर्स ने कहा है उन चीज़ों से बचें। बाकी अल्लाह पाक का नाम लें, इंशाअल्लाह ताला सब ठीक हो जाएगा। 313 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के आपने चीनी पे दम कर देना। ठीक है। और रुस्तम साहब, यकीनन आपने सुन लिया होगा अल्लामा वक़ास अली खालिद साहब ने एक अच्छा हल तजवीज़ फरमाया है, लेकिन उसके साथ साथ ये कोई फ़िक्र वाली बात नहीं है। ये एक एलर्जी की किस्म है जहाँ बहुत सारी किस्में एलर्जी की, किसी को ख़ारिश होती है, किसी को पौधों से एलर्जी होती है और किसी को छींकें एकदम से आने लग जाती हैं। तो ये मुख्तलिफ़ किस्में हैं, उसमें ये भी एक किस्म है कि जिससे वो गंदम से एलर्जी है उनके मिजाज में। तो खैर कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन जो बताया गया है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का विर्द भी करें। एक कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब कौन और कहाँ से हमारे साथ हैं? गुलाम रसूल शेख जलील सरगोदा। जी गुलाम रसूल भाई। हाँ भाई, हमारे घर में आटा गूंद रहे थे। अच्छा। ते आटे में खून बड़ा ज्यादा आया। अल्लाह। जी। अच्छा। ते घर वाले सारे बीमार हैं। घर वाले बीमार भी और आटे में खून आए हैं? जी है, जी है, जी है, जी जी है। अच्छा। गूंदे बाकी जी। नहीं तो खून ये भी तो हो सकता है ना कि आटा गूंदते हुए हाथ जख्मी तो नहीं था आपकी एहलिया का या घर वालों? जी, हाथ जख्मी नहीं है। अच्छा, पक्की बात है? जी है, पक्की बात है। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल आपको जवाब देते हैं। गुलाम रसूल भाई, आपका नाम बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत नाम है आपका, गुलाम रसूल। इंशाल्लाह आपको जवाब देते हैं। अल्लामा साहब क्या फरमाएंगे, खून के धब्बे आना आटे पर, जिस तरह भाई बता रहे हैं, मैंने ऐसा देखा है कपड़ों पे भी लोगों के, अक्सर सफ़ेद कपड़े पहने उन्होंने जी और कोई ज़ख्मी नहीं है, कुछ नहीं है, और एकदम से खून के धब्बे उनके कपड़ों पे भी आ जाते हैं नज़र। तो ये क्या चीज़ है? ये इसमें ये बताऊंगा मैं शौकत अली वैसी साहब कि अक्सरियत भाई गुलाम रसूल क्या होता है कि हमारे घर में दीन की कमी होती है। ये बात आप जहन में रखिएगा कि हमारे घर में दीन की कमी होती है, उसकी वजह से जो है ना हमारे घर में ऐसी लवाज़मात पैदा हो जाते हैं, ऐसे वो शैतानी जो वसवसे होते हैं वो ऐसे पैदा हो जाते हैं। आप सारे घर वाले जो है नमाज आप शुरू कर लें, ये सारा घर ही दुरुस्त हो जाएगा, सारे घर में ही अल्लाह की रहमत का नज़ूल हो जाएगा। सही। और मैं ये बात आपने बड़ी अच्छी की है ओवैसी साहब कि कपड़ों पे भी अक्सरियत जो है ना खून लग जाता है या किसी चीज़ में खून आ जाता है, या जिस तरह भाई गुलाम रसूल ने बताया कि आटे में खून आ गया, तो आपने बड़ी अच्छी बात की, कहीं हाथ ज़ख्मी तो नहीं था कि उसकी वजह से कैसा मामला आया। तो अक्सरियत होता है हमारे अपने ही कुछ ऐसे मामलात होते हैं जिनका हमें पता नहीं होता, और आपने बड़ी अच्छी बात किया तो उन्होंने उसका जवाब दिया कि नहीं ऐसा मामला नहीं। अच्छा, तो क्या करें, मकसद क्या पढ़ें इसके उसके आगे वो बस ये आपने बड़ा अच्छा काम किया। अभी आपने मगरिब पढ़ी है तो मैंने आपको देखा आपने 6 नफल अदा किए हैं मगरिब के बाद, जो है ना वो ज़रूरी है। आप लोगों को ना बताएं। मैं अल्लाह जज़ा दे आपको, अल्लाह जज़ा दे। अल्लाह, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि शायद वो आपकी तरफ देख के मैं भी शुरू कर लूँ, कोई किसी की तरफ देख के शुरू कर ले, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, इसलिए मैंने बताना ज़रूरी समझा है
کہ دیکھیں کسی کی چیزوں کو ہم بری چیزوں کو نوٹ کرتے ہیں نا, یعنی آپ کے وہاں پاس اچھی چیزوں کو بھی نوٹ کرنا چاہیے. آپ کے پاس اچھا موبائل ہے تو میں کہوں گا میرے پاس بھی اچھا ہو. اس پر کلام کریں گے, کالر کو شامل کرتے ہیں. آپ نے یہ جواب دینا ہے کہ ہمیں کیا پڑھنا چاہیے کہ گھر سے یہ شیطانی چیزیں دور ہو جائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری بہن. میرا نام طاہرہ سلطانہ ہے, میں ضلع جہلم کے گاؤں فتح پور سے بول رہی ہوں. جی میری بہن کیا پوچھیں گی؟ اللہ آپ کو خوش رکھے, آپ نے کال کی اتنی دور سے ہمیں. ہاں آپ کو بھی اللہ خوش رکھے, ہم آپ کا پروگرام روز دیکھتے ہیں تو بہت خوشی ہوتی ہے. جزاکم اللہ, اللہ آپ کو خوش رکھے. تو ماشاءاللہ آج سے نا کچھ عرصہ پہلے مجھے خواب آیا تھا, تو بتانے میں مناسب نہیں سمجھا کہ کس کو بتاؤں, اور آپ کا پروگرام دیکھا ہے تو میں نے یہ مناسب سمجھا ہے. بالکل اچھا کیا آپ نے, علماء کو بتانا چاہیے. ہاں جی, تو ایک جگہ پہ نا ہمارے گاؤں میں پانی ہے, تو ماشاءاللہ وہ صاف ستھرا ہوتا ہے. تو ادھر ایک بزرگ ہیں سبز کپڑے پہنے ہوئے, ماشاءاللہ. کہ میں ان کو بتاتی ہوں کہ ہمارے گھر میں مطلب درد ہے, بیماری ہے, یہ وہ, تو وہ مجھے بتاتے ہیں کہ آپ پڑھا کریں لا الہ الا اللہ نور, کرم کریں حضور. لا الہ الا اللہ نور, بالکل ٹھیک, محمد رسول اللہ, کرم کریں حضور. صحیح, ٹھیک ہے. یہ انہوں نے مجھے بتایا, تو میں پڑھتی تو تھی لیکن میں نے نا کسی سے پوچھا نہیں ہے. صحیح, ٹھیک ہے. وہ آپ اس کا نا مجھے بتا دیں. بالکل آپ کو بتاتے ہیں, بالکل آپ کو بتاتے ہیں میری بہن. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ کا خواب میرے حساب سے بہت اچھا ہے, اور انشاءاللہ علامہ وقاص علی خالد صاحب سے ہم پوچھیں گے, وہ بتائیں گے آپ کو. علامہ صاحب کیا فرمائیں گے, کیا پڑھا جائے گھر میں؟ میں یہ کہوں گا ویسے صاحب, اگر وہ نماز اپنے گھر میں 5 وقت کی وہ شروع کر لیں, سارے گھر والے نماز ادا کریں, اور مغرب کی نماز کے بعد سبھی اکٹھے بیٹھ کے وہ درود پاک کا ورد کریں, اور پانی درمیان میں رکھ لیں, جیسا کہ علامہ صاحب نے بتایا ان کو 313 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ لیں. تو یہ بھی وہی کر لیں, درود شریف اول آخر درود شریف پڑھ لیں, اور 313 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد سبھی گھر والے کر کے اسی پانی پہ پھونک مار کے تو وہ سبھی پی لیں. پینے کے بعد تو انجیکشن لے لیں, وہ خالی انجیکشن اس میں پانی ڈال کے وہ کونوں میں بھی اگر کر دیں, چاروں کونوں میں چھڑا دیں, چاروں کونوں میں اگر وہ کر دیں, تو میرے خیال سے یہ سب سے بہتر طریقہ ہے, اور نماز پابندی سے. بالکل. علامہ صاحب کیا فرمائیں گے, خواب جو ہماری بہن نے دیکھا؟ خواب تو ماشاءاللہ اچھا ہے, اور جو اچھے خواب ہوتے ہیں اس کو بشرا کہا گیا. اور ایک تو انسان, میں نے جب خواب کے 2-3 سوالات آئے اس پہ میں نے پوری اسٹڈی کی, علم جو ہے تعبیر الرؤیا کا, امام بخاری نے بھی اس پہ بیان کیا کہ 3 قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے کہ انسان کا اپنے جو خیالات ہوتے ہیں وہ خواب کی صورت میں آتے ہیں, ایک ہوتے ہیں شیطانی وساوس, یہ دوسرا, اور تیسرا ہوتا ہے بشرا, اللہ کے نیک بندوں کو بشارتیں ملتی ہیں, اور وہ نیک چیزوں کو, اچھی چیزوں کو وہ دیکھتے بھی ہیں, زیارت بھی ہوتی ہے خانہ کعبہ کی, آقا علیہ السلام کے در انور کی, اور بزرگان دین سے ملاقات بھی ہوتی ہے ان کی. اور آپ نے جو بہن خواب دیکھا ہے الحمدللہ اچھا خواب ہے, اور اس ورد کو آپ جاری رکھیے. اللہ پاک آپ پہ کرم فرمائے, رحمتوں کا نزول کرے, نماز کی آپ پابندی کریں, درود و سلام کثرت کے ساتھ پڑھا کریں, جتنا ہو سکے درود پاک آپ پڑھیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس کلمہ کی برکت سے, درود پاک کی برکت سے, آقا علیہ السلام کے نالین پاک کے تصدق انشاءاللہ تعالیٰ کرم ہوگا, اور یہ معاملات چلتے رہیں گے. آپ کا خواب خیر والا ہے, اچھا ہے, بھلا ہے, اور اس کی تعبیر بھی اچھی ہے. آپ نے بھی اپنی طہارت کو, اپنے نفس کو, باطنی جو محبت ہے, جو حلاوت ہے, اس سے انشاءاللہ تعالیٰ اپنے سیراب کرنا ہے. اللہ پاک کرم فرمائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جناب, ایک اسی ورد کو جاری رکھیں. کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی. سر میں نے نا کچھ ٹائم پہلے خواب دیکھا تھا, جیسے نا بائک کو نا مطلب جیسے وہ کاٹتے نہیں ہیں, کوئی اس قسم کا خواب دیکھا تھا, تو اس کی تعبیر کے بارے میں تھوڑا سا جاننا چاہ رہا تھا. کیا خواب دیکھا تھا, خواب بتائیں گے؟ کہ جیسے نا بھائی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ نا تھوڑے سے مطلب انسان کا گوشت یا کچھ اس قسم سے کیا جا رہا ہے, تو وہاں پہ نا بھائی گیا, ان کے پاس کوئی گھڑی ہے, تو انہوں نے کہا کہ میں یہ سیل کرنا چاہتا ہوں, تو یہ تو پھر ٹھیک ہے. اچھا آپ کے بھائی کا نام کیا ہے؟ آپ کے بھائی کا نام, بھائی کا نام کیا ہے آپ کے بھائی کا؟ آپ کے بھائی کا نام کیا ہے؟ چلیں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جناب. جی علامہ صاحب کیا فرمائیں گے؟ اس حوالے سے یہ عرض ہے کہ
جو بھی ان کے بھائی کا نام ہے بھائی سے کہیے گا کہ 11 دن آیت کریمہ پڑھنا ہے 313 مرتبہ روزانہ 11 دن آج سے لے کر جتنے دن بنیں گے 11 دن یہ پڑھیے اور اول آخر درود پاک بھی پڑھیں اور حسب توفیق اپنا صدقہ بھی ادا کریں انشاءاللہ تعالیٰ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور ٹینشن پریشانی لینے والی بات نہیں لیکن جو آپ سے عرض کیا ہے پڑھنے کے لیے وہ ضرور پڑھیے آیت کریمہ ہے 313 مرتبہ روزانہ آپ کے بھائی نے پڑھنا ہے اور ساتھ میں نماز کی پابندی کرے ساتھ میں یہ ورد کرے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک کرم فرمائیں گے آنے والی اگر پرابلمز ہیں مشکلات ہیں پریشانیاں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ دور ہو جائیں گی اللہ کے کلام میں اتنی طاقت ہے کہ طوفان بھی سامنے سے آئے تو یہ اس کلام کی اتنی طاقت ہے کہ یہ کلام بچا لیتا ہے مگر شرط یہ ہے کہ یقین سے پڑھا جائے ورد بنایا جائے اور اللہ کی بارگاہ میں جھکا جائے. صحیح. ایک کالر اور ہمارے ساتھ لائن پر ہے جناب, شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کون اور کہاں سے ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جناب. سر میرا نام ریاست علی ہے. جی لیاقت علی بھائی کیا پوچھیں گے؟ ریاست علی سر. اچھا ریاست علی ہے, چلیں ایک ہی بات ہے, ریاست اور لیاقت میں زیادہ فرق نہیں ہے. جناب. سر میں نے ایک خواب دیکھا ہے. اچھا. اس میں میں دیکھتا ہوں کہ میں نے نا آج مر جانا ہے اور میری قبر, میں اپنی قبر پہ جا رہا ہوں. اچھا. جہاں مجھے دفنایا جانا ہے وہ بہت پیاری بنائی گئی ہے جگہ جو ہے نا قبر کی سجائی ہوئی ہے. صحیح. چلیں. لوگ جب وہ بھی اپنا دیکھنے آ رہے ہیں کہ آج اس نے مر جانا ہے اور میں اچھا لیکن آپ مرے نہیں؟ مرا نہیں ہوں ابھی. زندہ تھے آپ؟ جی میں زندہ ہوں. مجھے پتا ہے کہ میں نے آج شام کو مر جانا ہے, یہ مجھے بتایا گیا. ٹھیک ہے. یہ سالار بھائی کا کیا ہوا ہم بھگت رہے. یہ وہاں سے کالر کو پہلے نہیں بتاتے کہ یار تم خواب نہیں سنانے ہمیں. یہ پروگرام ہے میرے بھائی استخارہ کا, وظائف کا, کوئی زندگی کی پریشانی, روزی کی, گھریلو جھگڑے, ناچا کی کوئی مقدمہ, کوئی اور ایسی مشکل آپ کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے تو یہاں یہ آپ جو اتنی نہیں, اصل میں ایک حصہ آپ کا بھی ہے اس میں کہ آپ بڑا تفصیل سے جو ہے نا خواب کی تعبیر بتا رہے ہوتے ہیں. ایک جواب دینا, اور پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ جناب میں تو پوری کون سی کتاب الرؤیا کون سی پڑھی ہے. اصل میں دیکھیں اس دن جب کویسچنز آئے تو پھر پڑھنا چاہیے نا آپ علم جو نا, لیکن یہ پروگرام وظائف کا ہی ہے. ایک دو کالرز ہوں تو ان کو بتایا جا سکتا ہے خواب کی تعبیر. وظائف کالر کی سائیکی یہ ہے, میرا کال چل پڑے پھر وہ چل پڑتے ہیں اسی ٹریک. میرا بڑا وسیع تجربہ ہے اس حوالے سے کہ جب ایک کالر اگر کسی طرف جاتا ہے نا تو سیکنڈ کالر لا محالہ پھر وہی سوال کر رہا ہوتا ہے. جی ایسے. اور یا اگر خواب کی, اچھا خواب کا ایسا ٹاپک ایسا ہے کہ ہر بندے کو کوئی نہ کوئی خواب تو آتا ہی ہے جی. تو وہ پھر دیکھتا ہے کہ یار پروگرام ہو رہا ہے خواب کی تعبیر, چلو بھائی میں بھی اپنا خواب سناؤں, وہ یہ معاملہ ہو جاتا ہے. وہ آپ نے جو بات کی ہے اصل چیز یہی ہے کہ وہ زندہ ہیں اور اللہ آپ ان کو زندہ رکھے, اور جب موت آنی ہے تب تو آنی ہے, لیکن آپ اپنے معاملات درست ہونے چاہیے. نماز کی پابندی ہو, صوم و صلات. اچھا کوئی بندہ اپنا خواب دیکھتا ہے کہ جیسے چلے انہی کی بات کو لے لیتے ہیں کہ جی وہ بندہ اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے کہ مر چکا ہے, لوگ اس کی میت میں آ رہے ہیں, قبرستان لے کے جا رہے ہیں, یہ کیا ہے؟ نہیں یہ برا نہیں ہے. اچھا ہاں برا نہیں ہے. اگر آپ نے یہ خواب دیکھا ہے تو جانا تو ہے, وارننگ ہے آپ کو. ہاں برا نہیں ہے. دیکھیں یہی ہے کہ آپ اپنے معاملہ ٹھیک کر لیں, اپنے آپ کو سدھار لیں. جو کمی ہے نا, کمی آپ کی ذات کے اندر, اس کمی کو پورا کر لیں. کہ بلاوا تو کسی وقت بھی آ سکتا ہے, اور وہ جو بلاوا ہے نا وہ کسی کا محتاج نہیں ہے, لیکن یہ جو اشارے ہوتے ہیں کہ انسان سنبھل جا, اپنے سدھر جا. صحیح. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں جناب. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی ہے اور یقیناً یہ بھی خواب سنا رہے ہوں گے تو سالار نے کال جو ہے نا وہ ڈراپ کر دی. وارننگ تو جب ہم صبح اٹھتے ہیں یا رات کو سوتے ہیں یہ وارننگ ہوتی ہے کہ پتہ نہیں ہم نے اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا, قبلہ اور ہم نے آگے نیند کی طرف جانا ہے کہ نہیں جانا. تو یہ پوری زندگی رسک پہ ہے, وارننگ پہ ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ضروری نہیں کہ کوئی دھکا دے تو ہم پھر ہی اٹھیں, ہمیں اپنے آپ کو ابھی وارن کر لینا چاہیے. دھوکے کا سامان ہے جناب جی, دنیا جو ہے یہ سراسر دھوکے کا سامان ہے. بے شک. اور چلتے چلتے رؤساء, عمراء, غرباء دیکھتے ہی دیکھتے ابھی زمین کے اوپر پھر زمین کے نیچے, ایسی بات, پل میں زمین کے اوپر ہے, پل میں زمین کے نیچے. اور اسی بے وقت اور بے حیثیت چیز کے لیے ہم جناب مارے پھر رہے ہیں. زندگی ہماری اجیرن ہوئی بھی ہے کمانے کے چکر میں, گاڑیوں کے چکر میں, بنگلوں کے چکر میں.
کچھ نہیں پتا کہ آنے والے لمحات میں ہمارے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. السلام علیکم سر. جی آواز آ رہی ہے میرے بھائی, کیا سوال کریں گے؟ سر میں اللہ سے بول رہا ہوں, نیچر میں 131 لکھا والے سے. اچھا میرے بھائی, کیا پوچھیں گے؟ سر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, میں مزدوری کرتا ہوں بھٹے کے اوپر. اچھا سر میرے اوپر قرضہ بھی ہے کہ میرے 4 بچے بھی ہیں, اور دن بدن مجھے پریشانی ہوتی ہے. ایک پریشانی ختم ہوتی ہے دوسری آ جاتی ہے, دوسری پہ تیسری آ جاتی ہے. تو سر اس کے بارے میں کچھ بتا دیں کہ ہمارے حالات اچھے ہیں, اور ہمیں ہمارے بچے بھی, میرے دل کی یہی خواہش ہے کہ ہمارے بچے قرآن پاک ضرور پڑھیں, سکول پڑھیں نہ پڑھیں, قرآن پاک ضرور پڑھیں. ٹھیک ہے, ان کے بعد بتا دیں کہ میرے بچے اچھے قرآن پاک ضرور پڑھ جائیں, اور میں کچھ پڑھے نہ پڑھیں. ٹھیک ہے میرے بھائی بالکل بتاتے ہیں آپ کو. آپ بھی مزدور ہیں اور دنیا میں ہر بندہ ہی مزدور ہے, بس یہ ہے کہ اس کا انداز, اس کی جو کیٹیگری ہے وہ تھوڑی سی تبدیل ہے. کوئی کس انداز کا مزدور ہے, کوئی کس انداز کا مزدور ہے. لیکن وہ جو سب سے زیادہ مشکل میں مزدور ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر وہ مزدور اپنی زندگی میں قرآن لے آئے, نماز لے آئے, درود پاک لے آئے, اپنے گھر میں بچوں کو تلقین کرے, اپنی بیوی کو, جس طرح بیوی سے دیگر چیزیں مانگتے ہیں نا غصے سے, یہ چیز چاہیے, ایسے نہیں ایسا ہوگا, یہ تو میں یوں کر دوں گا, گھر سے چلا جاؤں گا, گھر سے نکال دوں گا. کتنے حکمیہ جملے ہم صبح سے شام تک جتنے بھی شوہر ہیں یا گھر کے سربراہ ہیں وہ ادا کر رہے ہوتے ہیں, مختلف انداز سے دھمکا رہے ہوتے ہیں گھر والوں کو. تو بھائی آپ اس کے لیے کیوں نہیں دھمکاتے, آپ کیوں نہیں دھمکی دیتے کہ بھائی قرآن پڑھو, نماز پڑھو, ہمارے بچوں کے فیوچر کا سوال ہے, میں مزدور آدمی ہوں, تم لوگ قرآن پڑھو گے, نماز پڑھو گے, درود پاک پڑھو گے تو ہمارے گھر میں برکتیں آئیں گی. کیوں نہیں کرتے یہ کام؟ کیا کہیں گے علامہ صاحب اس حوالے سے, کیا وظیفہ بتائیں گے؟ آپ نے, میں کہتا ہوں بڑی پیاری بات کی ہے ویسی صاحب, کہ اس گھر میں اگر قرآن آ جائے, نماز آ جائے, درود پاک آ جائے تو سارے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں. اب ان کو وظیفہ کوئی ایسا بتائیں. آگے یہ بات ہے, سب سے پہلی بات تو نماز ہے, اس کے بعد نماز فجر کے بعد یہ اپنے گھر میں سبھی بیٹھ جائیں, گھر والے, ان کی زوجہ بھی بیٹھ جائے. جیسے آپ نے کہا نا کہ ہر چیز ہم سختی سے مانگتے ہیں, تو کیا نماز کی سختی نہیں کر سکتے؟ ٹھیک ہے, تو یہ سبھی لوگ بیٹھ جائیں. بیٹھنے کے بعد نماز کے بعد, نماز فجر کے بعد, یہ طلوع آفتاب تک یہ بس اسی چیز کا ورد کریں, یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو. سبھی گھر والے یہی ورد کریں سورج نکلنے تک, فجر سے سورج نکلنے تک اسی چیز پہ ورد کریں. انشاءاللہ ان کا قرض بھی اتر جائے گا, ان کی اولاد بھی راہ راست پہ آ جائے گی, ان کے گھر میں خیر و برکت بھی ہو جائے گی, اور اللہ کی رحمت کا خاص نزول بھی ہوگا. یہ ہر بندے کو ایسا کر لینا چاہیے کہ وہ نماز فجر کے بعد یہ تسبیح میرے نبی نے جو فرمائے ہیں. بھائی جو فجر کی نماز کے لیے اٹھ گیا علامہ صاحب, زبردست, کمال ہے, وہ ویسے ہی کمال کے درجے پہ فائز ہو گیا. میں کہتا ہوں کمال کر جو دیا. نہیں اٹھا, سو رہا ہے سورج کے بعد, سورج پہلی فرماتے ہیں نا کہ سورج گواہ ہے نا کہ تو نے کبھی مجھے سوتے ہوئے نہیں دیکھا. سورج کو مخاطب کر کے مولا علی نے کہا کہ جب باہر نکلے فجر کی نماز پڑھ کے, سورج نکلا ہوا تھا, تو سورج کی طرف اشارہ کر کے آپ نے فرمایا کہ سورج گواہ رہنا کہ تو کبھی علی پہ طلوع نہیں ہوا سوتے میں, کہ میں سو رہا ہوں اور تو طلوع ہوا. تو یہ اگر جب تک پیمانہ نہیں آئے گا تو مشکلات نہیں چھوڑیں گی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن, کیا بات کرنی ہے کہ میرے گھر میں بے سکونی بہت زیادہ ہے, بچوں میں اتفاق نہیں رہا. الحمدللہ قرآن پاک پڑھتی, نماز بھی پڑھتی, تو بے سکونی بہت زیادہ ہے میرے گھر میں, بے اتفاقی بہت زیادہ ہے. بے اتفاقی ہے, نا اتفاقی ہے, لڑائی جھگڑے ہیں, ہاں جی, سکون نہیں ہے. ٹھیک ہے, بالکل. آپ کے کتنے بچے ہیں میری بہن؟ کتنے بچے ہیں آپ کے؟ 5 بچے ہیں. 5 بیٹے ہیں؟ نہیں, 3 بیٹے ہیں, 2 بیٹیاں. ماشاءاللہ ایک بیٹا شادی شدہ ہے اور بیٹی بھی. اچھا ٹھیک ہے. جناب علامہ وقاص علی خالد صاحب, جیسے بہن نے کہا کہ قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے, بالکل کرنی چاہیے. نماز کی پابندی کے ساتھ آپ نے ایک تسبیح روزانہ کرنی ہے, یا عزیزو یا ودودو. یا عزیزو یا ودودو کی تسبیح بھی کریں. آپ ماں ہیں, ماں کی دعا جلد قبول ہوتی ہے. بچوں کے حق میں دعا بھی کریں, بچوں کو نصیحت بھی کریں, بچوں کو تربیت بھی کریں, انہیں سمجھائیں بھی. یہ 4 چیزوں کرنے کے بعد ساتھ میں تسبیح کرنی ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے, یا عزیزو یا ودودو. اول آخر 11 بار درود و سلام پڑھیں. انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے خاص کرم سے آپ کے گھر میں سکون ہوگا, اطمینان ہوگا, ناچاقی نا اتفاقیاں دور ہو جائیں گی. صحیح.
کیا بات ہے. علامہ صاحب اب جو بات کر رہے تھے جی جی ہمارا جو موضوع بھی تھا تربیت اولاد کے حوالے سے. تربیت اولاد جس طرح ہم نے پہلے بھی یہ بات کی, کل بھی ہم نے کی تھی, آج بھی ہم نے کی, کہ بھائی تم جو گھر کے سربراہ ہو, اگر تم ٹھیک ہو جاؤ زبردست کمال ہو جائے گا, سسٹم ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہو جائے گا. تم فجر میں اٹھ جاؤ بچے, میں آپ کو اپنے گھر کی مطلب کہ ہمارے ایک کمبائنڈ فیملی سسٹم ہے, تو ہمارے گھر میں ایک چھوٹی بچی تھی تقریباً کوئی 1.25 سال کی. ٹھیک ہے. اب وہ نماز کے لیے سب جا نماز, جب نماز کا ٹائم ہو رہا ہے تو نماز کے لیے جا نماز بچھا رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں. تو اب وہ دیکھا دیکھی نا, اس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر گھر والے کریں تو اگر گھر والے کریں تو آٹومیٹیکلی یہ چیزیں بچوں کے اندر یہ اس کا امپلیمنٹ آٹومیٹیکلی ہو جاتا ہے. آپ کو ضرورت ہی نہیں کچھ کرنے کی, کہنے کی. وہ جناب چھوٹی سی بچی 1.25 سال 1.5 سال اس کی عمر, وہ جناب جیسی ماں سجدہ کرے جناب وہ ماں کے ساتھ سجدہ کر رہی. ماں جا نماز میں کھڑی ہے تو آ کے ماں کے ساتھ برابر میں کھڑی ہو جاتی ہے. تو یہ بھائی کہاں سے سیکھا اس نے؟ آپ کے عمل سے سیکھا نا. زبردست. ہم شور اور باتوں میں دھوس دھمکیاں استعمال کر رہے ہوتے ہیں, تو بھائی اس میں بھی دھوس دھمکی کیوں نہیں استعمال کرتے کہ یار یہ گھر کے اندر نماز کا سسٹم ہونا چاہیے, قرآن کا سسٹم ہونا چاہیے, اس پہ عمل ہی نہیں کرتے. بے شک ایسے جاتے ہی نہیں اس طرح. ایسی بات وہی بات کی نا ویسی صاحب آپ نے, کہ جب ہم نماز پڑھنے لگتے ہیں تو بچے کو پڑھنی آتی نہیں, مگر وہ پڑھنا چاہ رہا ہے کہ میں بھی پڑھوں. قیام کیا تو وہ بھی قیام کرتا ہے, تکبیر اللہ کہی تو وہ بھی کہنے کی ادا کرتا ہے, جبکہ اس کو سلام پھیرنے کا بھی نہیں پتا ہوتا. تو پھر وہ بھی آپ کی طرف دیکھ کے سلام پھیرنے کی کوشش کرتا ہے. تو لہٰذا اگر ہم خود کریں گے تو بچے بھی اسی راستے پہ چل پڑیں گے. صحیح, یہ بڑی زبردست بات ہے. علامہ صاحب یہ بتائیے کہ ہمارے دوست ہیں کراچی میں, شوگر کا بھی ان کو عارضہ ہے, گردے بھی ان کے خراب ہیں. تو کل بھی مجھ سے کہہ رہے تھے کہ یار میرے لیے کوئی وظیفہ پوچھیں علامہ صاحب سے. تو میں آن ایئر اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ چلیں ان کے وسیلے سے دیگر جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں اس میں کوئی شوگر کا پیشنٹ بھی ہوگا, کوئی کڈنی کا پیشنٹ بھی ہوگا. اچھا شوگر کے ساتھ جو ہے نا بلڈ پریشر بھی شامل ہو جاتا ہے, گردے بھی شامل ہو جاتے ہیں, بہت ساری چیزیں ایک ساتھ حملہ آور ہوتی ہیں. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ شوگر کے حوالے سے میں ایک بہترین ایسا وظیفہ ہے, کوئی بھی کر لے گا تو اس کو بہت فائدہ ہوگا. ایک تسبیح کرنی ہے, اول آخر 11 بار درود پاک پڑھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی, بس ایک. یہ شوگر پیشنٹ کے لیے سمجھیں کہ یہ ایسا مجرب ایک نسخہ ہے, وظیفہ ہے کہ وہ کرنا شروع کر دیں, انشاءاللہ تعالی بلڈ پریشر بھی کنٹرول رہے گا اور آپ کا جو شوگر لیول ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالی ٹھیک ہو جائے گا. مگر اس کے ساتھ ساتھ جو پرہیز کرنا ہے وہ بھی ضروری ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ میٹھا کھاتے جائیں اور جن سے ڈاکٹرز نے روکا ہے وہ بھی آپ کام کرتے چلے جائیں, ایسا نہیں ہے. آپ جہاں پہ اپنی ڈائٹ کانشیس ہو, ڈائٹ کانشیس ہونے کے ساتھ ساتھ یہ وظیفہ کر لیں, پھر آپ دیکھیے گا کہ کمال ہو جائے گا, بلڈ پریشر بھی کنٹرول رہے گا اور آپ کا جو شوگر کا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. اور گردوں کے حوالے سے جو بہترین عمل ہے سورہ مزمل کا, ایک بار پڑھ کے پانی پہ دم کر لیں اور پورا دن وہ پانی پیتے رہیں. نیکسٹ ڈے پھر یہ عمل کریں, پھر وہ پورا دن پانی پیتے رہیں. 41 ڈیز یہ عمل کرنا ہے. کوئی بھی فرد گھر کا سورہ مزمل کی تلاوت کر لے اور پانی بوتل میں ڈلا ہوگا اس میں دم کر دے اور اس میں پانی ملاتا رہے پورا دن وہ جو پیشنٹ ہے گردوں کا وہ پیتا رہے, انشاءاللہ تعالی گردے کی پرابلم بھی ٹھیک ہو جائے گی اور شوگر بھی بالکل ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. اچھا, اور رمضان میں افطاری سے لے کے فجر تک جو نا پانی تھوڑا بہت پیتے رہے گردہ پیشنٹ جو لوگ زیادہ پیئیں, زیادہ پیئیں پانی افطار کے بعد, کیونکہ دن میں پھر پیتے نہیں ہیں پانی, تو گردے والے کے لیے گرمی بھی اتنی نہیں ہے کہ افطار کے وقت آپ 5-6 گلاس پی جائیں, وہ بھی 2-3 گلاس کی حاجت ہوتی ہے, لیکن اس کے بعد تراویح کے بعد 2-3 گلاس پی لیں, اس سے پہلے پی لیں. یہ تسلسل جاری رکھیں تاکہ پانی آپ کا پورا رہے. صحیح, ٹھیک ہے. اللہ رب العزت نے انسان کو عقل بھی دی ہے, شعور دیا ہے اور انسان کو حفظان صحت کے اصول بھی ہیں. بلکہ میں کہوں گا پورا پروگرام اس پہ کریں آپ کہ انسان نے تندرست کیسے رہنا ہے, کیا کیا خوراک کھانی ہے, تاکہ وہ بھی اللہ رب العزت کا احکامات ہیں وہ بھی ہم نے گزارا کرنا ہے. وہ بھی انسان اپنی ڈائٹ پلان اچھا کر لے تو بہت کم بیمار ہوگا. صحیح, وہ تو ویسے بزرگوں نے کہا نا کم کھانا, جی ایسے ہی ہے, کم سونا, کم بولنا, حکمتوں میں سے ہے, حکمتوں میں سے. اور ہمارے ہاں سارا سسٹم ہی الٹ ہے نا. رات نیند کے لیے ہے یا دن نیند کے لیے ہے یہاں پہ, اور رات تو جو ہے نا سکون کے لیے, لیکن راتوں کو جاگے ہیں, دن کو سو رہے ہیں. جب الٹ چلیں گے تو پھر معاملات بھی الٹ ہو جائیں گے. بالکل ایسے ہی. بالکل. علامہ صاحب, گھریلو برکت کے لیے کہ گھر میں برکت رہے اور تنگ دستی نہ آئے, کوئی ایسا وظیفہ جو دن میں کسی وقت کر لے بندہ؟ جی بالکل. اس میں یہ ہے کہ ویسی صاحب جو آپ نے پوچھا کہ گھر میں برکت کے لیے, ہمارے نبی نے فرمایا کہ جب آپ اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو داخل ہونے پر آپ 3 بار
سورہ اخلاص کی تلاوت کریں، اور گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو آپ نے داخل ہوتے ہی پہلے سلام لینی ہے بلند آواز، گھر میں ہے کوئی یا نہیں ہے۔ یہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ جب آپ نے گھر میں داخل ہونا ہے تو داخل ہوتے ہی آپ نے السلام علیکم، صحیح، اس کے بعد جو ہے نا آپ نے 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے اپنے گھر میں۔ دوسری بات جو ہے اویسی صاحب، اللہ جزائے خیر عطا کرے آپ کو، اللہ اجر عظیم عطا کرے، یہ بڑی چھوٹے چھوٹے سوال ہیں اور بڑی زندگی بدل دینے والے ہیں۔ جی جی، اس میں یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں لوہے قرآنی کی جو ہے نا وہ بڑی سندری، وہ کسی اچھی جگہ پہ لگا، فریم بڑا سا ایک فریم بنا کے وہ لگا دیں، اور جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو اٹھ کے آپ بظاہر نماز پڑھنے کے بعد جب آپ ناشتہ کر کے گھر سے نکلنے لگتے ہیں نا تو پھر یوں اس کی طرف دیکھ کے نا پورے لفظوں کی تلاوت کی جائے اور اس کو پوری ادائیگی میں ادا کیا جائے، جیسے الف لام میم، صحیح، حامیم، یعنی پوری ادائیگی سے اس کو پڑھا جائے۔ ٹھیک ہے، اس سے بہت ساری گھر میں برکتیں آ جائیں۔ ٹھیک ہے، علامہ صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، ہمارے پروگرام کا حصہ بنے، وقت تمام ہو گیا ہمارے پروگرام کا۔ علامہ قاصری خالد صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آخر میں آپ کی دعا پر اختتام ہوگا۔ ناظرین محترم، آج کا ہمارے پروگرام کا وقت تمام ہوا ہے، اور انشاءاللہ کل رمضان سلطان میں ایک بار پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ کوشش کیجئے اپنا بہت سا خیال رکھیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو علماء نے جو کچھ بتایا ہے، جس طرح بتایا ہے اسی طرح من و انس پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، مایوس نہیں ہونا آپ نے، مایوسی کفر ہے، مایوس نہیں ہونا اللہ کی ذات سے۔ اللہ رب ذوالجلال، زندگی میں مشکلات، پریشانیاں، تکالیف آ جاتی ہیں، لیکن پھر اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ سے کرم کے بادل بھی برستے ہیں۔ لیکن یہ جو ٹائم پیریڈ آتا ہے تکالیف کا، اس میں بندے کو ثابت قدم رہتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، تو انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ سے آسانیاں بھی آتی ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، کل انشاءاللہ سیم ٹائم آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یا رب العالمین، جتنے کالرز پروگرام کا حصہ بنے میرے مولا تمام کے مسائل کو حل فرما دے۔ میرے مولا جو بھی ہمارے ساتھ اس دعا میں شامل ہے تمام کی میرے مولا دعاؤں کو درجہ قبولیت عطا فرما، جو دکھی ہیں ان کو سکھ عطا فرما، جو بے چین ہیں ان کو چین عطا فرما۔ میرے مولا جن کے پاس اولاد نہیں ان کو اولاد کی نعمت عطا فرما۔ میرے مولا جو اپنے والدین کے نافرمان بن چکے ہیں، ماہ رمضان میں انہیں اپنے والدین کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا جن کے گھروں میں نا اتفاقیاں ہیں، نا چاکیاں ہیں، میرے مولا ان کے گھروں میں سکون عطا فرما۔ جو جادو ٹونے بندشوں کا شکار ہو چکے میرے مولا ان کو نجات عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہم سب کو کرونا وائرس سے محفوظ فرما، پوری دنیا کو میرے مولا کرونا وائرس سے محفوظ فرما۔ مدثر ریاض ملک ڈپٹی کمشنر لاہور کے والد گرامی میرے مولا ان کا وصال ہو گیا، ان کی وفات ہو گئی۔ یا رب العالمین، آقا علیہ السلام کی طفیل ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، آنے والی منزلیں ان کی میرے مولا آسان فرما۔ جو بھی احباب جہان فن سے کوچ کر گئے میرے مولا سب کی بخشش فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔